اور حضرت فاطمہ کی پیدائش کب ہوئی؟ خاتون جنت پیدا کب ہوئی؟ وہی اعلان نبوت کے پہلے سال. تو جب حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی کی پیدائش ہوئی اعلان نبوت کے پہلے سال، تو جس وقت حضور نے کہا تو اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر کتنی تھی؟ 2 سال. تو اب آپ ذرا بتائیے 2 سال کی بچی عمل کے بارے میں کیا جانتی ہے؟ 2 سال کی بچی عمل کے بارے میں کیا سمجھتی ہے؟ آپ اپنے گھر کی 2 سال کی بچی کے پاس جان کر بیٹا نماز پڑھ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، سمجھے گی؟ 2 سال کی بچی تو دودھ پی رہی ہوتی ہے، وہ کیا عذاب سمجھے، کیا گناہ سمجھے. اور پھر 2 سال کی بچی جو نابالغ ہوتی ہے اس پر تو کچھ گناہ بھی نہیں ہوتا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاطمہ جب 2 سال تھی تو رسول اللہ نے ان 2 سال کی بچی فاطمہ سے کیوں کہا؟ تو آگے امام بخاری پوری حدیث لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے تمام خاندان والوں کو جمع کیا، پھوپھی کو جمع کیا، چچا کو جمع کیا، چچا کی اولادوں کو جمع کیا، اہل قریش کو جمع کیا، اور کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ پہلے، اے نبی اپنے گھر والوں کو پہلے اللہ کا ڈر سناؤ. اے بیٹی فاطمہ سنو، اے بیٹی فاطمہ سنو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو. قیامت میں اگر تم پکڑی جاؤں گی کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو چھڑا نہ سکے. تو فاطمہ سے کیوں کہا؟ آئیے میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. یہ طریقہ تبلیغ تھا رسول اللہ کا. اس کی مثال یہ سمجھے کہ ایک گھر میں بہت فضول خرچی ہو رہی ہے. 4 بیٹے ہیں ایک باپ کے، چاروں بیٹے بڑی فرصت سے پیسہ اڑاتے ہیں. باپ پریشان ہے، چھوٹے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہو، چھوٹا بولتا آپ مجھے سمجھاتے، بڑے کو نہیں سمجھاتے. بڑے کو سمجھاؤ تو بڑا بولتا ہے چھوٹے کو زیادہ لاڑ کرتے، وہ اڑاتا ہے، اس کو نہیں بولتے آپ مجھے بولتے. تو باپ بولتا ہے یار اگر چاروں کو میں سمجھاؤں گا چاروں میں سے کوئی نہیں مانے گا، ایک دوسرے پہ ڈالیں گے. تو باپ چالاکی کیا کرتا ہے، اپنے گھر میں ایک دن چاروں بیٹے کی موجودگی میں اپنی بیوی کو خوب سناتا ہے. بیوی بیچاری سیدھی سادی ہے، بھولی بھالی ہے، اس کو نہ خرچہ سمجھتا نہ کچھ سمجھتا، صرف اس کو کھانا پکانا آتا ہے اور کھلانا آتا ہے. مگر بیوی کو ڈانٹتا ہے سب سے زیادہ فضول خرچ تم کرتی ہو، سب سے زیادہ تم پیسے اڑاتی ہو. سمجھا رہا ہوں اب اگر پیسے تم نے گھر سے زیادہ اڑائے گھر سے نکال دوں گا، گھر سے بھگا دوں گا، میں کے بیچ دوں گا. تو چاروں بیٹے سمجھ گئے یار جب ہماری بھولی بھالی امی کو اتنا ڈانٹ رہے ہیں تو بھائی ہمارا کیا حال ہوگا. سمجھ میں آ گئی نا؟ انہیں مثال دی کہ سمجھانے کے لیے کسی اور کو مخاطب کیا جاتا ہے. میں سمجھانا انہیں چاہتا ہوں، میں انہیں ڈائریکٹ نہیں بولتا، کسی اور کو بولتا ہوں. قصور انہوں نے کیا ہے. مثال کے طور پہ کھڑے کھڑے سگریٹ پی رہے تھے مولانا عبدالسلام صاحب، پیتے نہیں ہے بیچارے، بہت اچھے مولانا ہے، سگریٹ پی رہے تھے. اب میں سوچا یار ان کو ڈائریکٹ بولوں گا برا مان جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے. تو میں دوسرے کو کہتا ہوں، ایک سامنے والے، کیوں بیٹا بہت سگریٹ پیتے ہو، اچھی بات نہیں ہے. بول رہا ان کو نہیں ہو، کدھر ہے اشارہ؟ ادھر. تو یہ سمجھ گئے کہ بولا مجھے جا رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ دیکھے. سرکار نے اپنی پھوپھی کو بلایا ہے، اپنے پھوپھی کی اولادوں کو بلایا، اپنے چچا کو بلایا، چچا کی اولادوں کو بلایا، خاندان والوں کو بلایا. اور یہ سب جوان تھے، بڑے تھے، عمر دراز تھے. اور اپنی 2 سال کی بچی سے کہا بیٹی فاطمہ عمل کر، بیٹی فاطمہ عمل کر. قیامت میں پکڑی گئی، اللہ کے عذاب سے کوئی نہ چھڑا سکے گا. تو بڑوں کے سمجھ میں آ گیا جب اتنی چھوٹی بچی کو عمل کے لیے ابھار رہے ہیں مصطفیٰ، تو ہمیں کتنا عمل کرنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، فیضان اعلی حضرات، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت. لیکن اب آئیے یہ حدیث جو تھی کب کہی تھی رسول نے؟ جب حضرت فاطمہ کی عمر تھی 2 سال. بات تھی مکہ کی، اعلان نبوت ہوا تھا 3رے سال میں. لیکن رسول اللہ کی ایک دوسری حدیث آخری حدیث ہے جہاں حدیث ختم ہو جاتی ہے. وہاں پر نبی نے جو بات کہی اس حدیث نے اس حدیث کو منسوخ کر دیا. اور جو حدیث منسوخ ہو جائے، منسوخ حدیث سے دلیل پکڑنا گمراہیت ہے. وہ سب سے بڑا کمینہ آدمی ہے جو منسوخ حدیث کو دلیل بناتا ہے. منسوخ حدیث سمجھتا ہے، قرآن میں منسوخ آیتیں بھی ہے، منسوخ حدیثیں بھی ہے. جیسے مثال دو، پہلے شراب پیا جاتا تھا، قرآن نے منع نہیں کیا. جب قرآن میں آگے آپ شراب نہ پیو یہ حرام ہے. اب آپ شراب پیے اور کوئی پوچھے بھائی شراب مت پیو حرام ہے، تو کہے ارے بھائی شراب پینے میں کیا برا ہے، یہ پہلے تو صحابہ بھی پیا کرتے تھے. تو اس کو کہیں گے تم جاہل ہو جناب. جب پیتے تھے تب گناہ نہیں تھا، جب پیتے تھے تب حکم نہیں تھا، جب پیتے تھے اس وقت قانون نہیں آیا تھا. اب قانون آ گیا، قانون نے اس پینے کو منسوخ کر دیا، اس کام کو منع کر دیا. تو یہ پہلے حدیث جب کہی تھی نبی نے اس وقت تھی خاتون جنت کی عمر 2 سال. مگر جب یہی فاطمہ حضرت خاتون جنت جوان ہو گئی، شادی ہو گئی،
علی کے گھر چلے گئی، امام حسن بھی پیدا ہو گئے، امام حسین بھی پیدا ہو گئے، اب پوری جوانی کے عالم میں ہے، اور رسول اللہ کا آخری وقت ہے، وصال ہو رہا ہے نبی کا، وصال نبی کے وقت نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین اس حدیث کی راوی ہے، وہ کہتی ہے کہ فاطمہ جب اپنے بابا رسول اللہ سے ملنے آئی، ان کی مجاز پرسی کے لیے آئی، تو سرکار نے کہا فاطمہ اپنے کانوں کو میرے منہ کے قریب لاؤ۔ فاطمہ نے کان لائے، رسول اللہ نے کچھ کہا، حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر کچھ کہا نبی نے، فاطمہ مسکرانے لگی، پھر نبی نے کچھ کہا، فاطمہ خوشی کے ساتھ اٹھی اور نبی سے بھی کچھ کہا۔ عائشہ کہتی ہے میں نے نہیں سنا کہ فاطمہ نے کیا کہا، میں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ نے فاطمہ سے کیا کہا، میں نے فاطمہ کو قریب کیا، کہا بیٹی فاطمہ نبی نے تم سے کیا کہا، تم رو کیوں رہی تھی، مسکرا کیوں رہی تھی؟ تو عرض کرتی ہے کہ امی جان یہ اللہ کے رسول کے اور میرے درمیان میں ایک راز ہے، میں اسے ظاہر نہ کروں گی، میرے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میں حیات ہوئے فاطمہ اس راز کو نہ کھولنا، ہاں جب میرا انتقال ہو جائے اس کے بعد تم بتا سکتی ہو، تو جب تک نبی موجود ہے میں راز نہ بتاؤں گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ کا پھر وصال ہو گیا، سرکار کو دفن کر دیا گیا، تو میں نے پھر فاطمہ سے پوچھا اے بیٹی فاطمہ اب نبی بظاہر ہم میں نہیں ہے، وہ اپنے رب کی رحمتوں کے سایوں میں چلے گئے، اے فاطمہ بتاؤ میری بچی اب کیا ہوا تھا اس وقت، نبی نے کیا کہا تھا؟ تو کہتی امی جان سنیے اب میں وہ راز کھولتی ہوں کہ نبی نے پہلی مرتبہ کہا فاطمہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میں بہت جلد اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں۔ تو میں رونے لگی، اللہ اللہ، جب میرا رونا دیکھا نبی نے تو کہا کہ فاطمہ غم نہ کرو، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات ہے، واہ واہ واہ، تو میں مسکرانے لگی۔ اب اس کے بعد آئیے بخاری کی حدیث، یہ بھی بخاری میں ہے، ان منوسوں کو بخاری کی یہ حدیث نہیں دکھی جس نے اس کو منسوخ کیا، پہلی والی حدیث کوٹ کر رہا ہے، بعد والی حدیث کبھی وہاں بھی نہیں پڑھے گا۔ اور یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری کی جلد نمبر 2 میں صفحہ 930 ہے، کتاب الاستئذان حدیث نمبر 5928 میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پھر فاطمہ کہتی ہے کہ امی جان پہلی بار نبی نے کہا میرا انتقال ہونے والا ہے، میں رونے لگی، نبی نے کہا غم نہ کرو اے فاطمہ، میرے اہل بیت میں میرے خاندان والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے جنت میں ملنے والی ہو۔ اور تیسری بار میں جب نبی نے کہا تو میں مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی، اور اٹھنے کے بعد میں نے نبی سے جو کلام کیا تو نبی نے کہا فاطمہ سنو، اب کیا حدیث کے الفاظ، یا فاطمہ تو الا تردیدہ ان تکونی سیدتا نساء هذه الامہ، تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تمام امت کی عورتوں کا تجھے سردار بنا دیا ہے جنت کا؟ ارے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے تجھے تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، جو جنتی عورتوں کی سردار ہو اس سے نبی کہتے ہیں عمل کر عمل کر۔ تو عمل کر یہ کب کہا تھا؟ 2 سال کی تھی، اور جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ کب کہا؟ جب جوان تھی۔ تو کون سی بات مانو گے تم، بعد والی کہ پہلے والی؟ ارے بھائی پہلے میں نے پڑھا تھا KG1، پھر میں نے کیا میٹرک کے بعد میں نے کیا 12 کے بعد کیا میں نے BA کے بعد میں نے کیا لا۔ تو اب مجھے گریجویٹ بولو گے کہ اب بھی آپ بولو گے ارے یہ میٹرک پاس ہے؟ میں کہوں گا جب آپ میٹرک پاس کہتے تھے میں اس وقت میٹرک تھا، اب تو گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ہو چکا ہوں میں، تو بات ابھی کی کرو پہلے کی کیوں کرتے ہو؟ تو جب نبی نے کہا تو 2 سال کی تھی، وہ کیوں پکڑتا ہے، بات کی کیوں چھوڑتا ہے؟ بات کس لیے چھوڑتا ہے کہ تیرا مذہب خطرناک ہے، تیرا مذہب کی جو ہے اس میں پول اور دھجیاں اڑ جاتی ہے۔ اب اس میں آئیے اس حدیث پر ایک غور کرے، ایک لفظ پر، اس پہ عربی جاننے والوں نے غور کیا ہوگا، میں آپ کے سامنے اس چیز کو رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی شان اور اختیار دیکھ کے بات کر رہے ہیں ہم نبی کے اختیار کی، کہ مصطفیٰ جو چاہے عطا کر دے۔ تو نبی نے یہ نہیں کہا، حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ فاطمہ تیرے لیے بشارت ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ نہیں کہا فاطمہ خوشخبری ہے تیرے لیے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار بنا دی گئی، یہ بھی نہیں کہا کہ فاطمہ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دے، یہ نہیں۔ یا فاطمہ تو الا تردینا، اے فاطمہ تو راضی ہے یا نہیں؟ نبی کہہ رہے فاطمہ تو راضی ہے
یا نہیں پوچھ رہے ہیں. اب میں اس کو جوڑتا ہوں تھوڑا عقیدے سے. اور قرآن کہتا ہے کہ ہمارا نبی اس وقت تک کہتا ہی نہیں ہے جب تک ہم وحی کرتے نہیں ہیں. جب ہم وحی کرتے تب ہمارا نبی بولتا. تو اب اللہ بول رہا ہے, زبان مصطفیٰ کی ہے, کلام خدا کا ہے, کلام خدا مصطفیٰ کی زبان سے یوں ادا ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ اللہ کی زبان کلام میں کہہ رہے کہ میرا رب کہہ رہا ہے فاطمہ تو راضی ہے یا نہیں, تو راضی ہے یا نہیں. اگر تو راضی نہ ہو تو میں مردوں کا سردار تجھے بنا دوں. تو راضی نہ ہو تو اولین کا سردار میں تجھے بنا دوں. تو راضی نہ ہو تو آخرین کا سردار میں تجھے بنا دوں. تو راضی نہ ہو تو تمام امتوں کا سردار میں تجھے بنا دوں. تو فاطمہ مسکرا کے کھڑی ہوئی, کہا بابا جان عورتوں کی جنت کی سرداری میں راضی ہو گئی, میں اس میں خوش کہ جنت کی سرداری عورتوں کی میرے حصے میں آئے اور جنت کے مردوں کی سیار سرداری میرے بیٹے حسن و حسین کے حصے میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت. واہ واہ واہ. یہ ہے مقام فاطمہ کہ اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ تو کس پر راضی ہے؟ جس پہ تیری رضا اس پر میری رضا, جس پر میرے نبی کی رضا اس میں میری رضا. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد مصطفیٰ تیری کس صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اس کو میں جوڑوں عقیدے کو. اعلیٰ حضرت کا کہ شعر خدا کی قسم عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے. اللہ رسول سے کہہ رہا ہے ربی تو راضی ہے کہ نہیں کہ تیری بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا؟ تو مصطفیٰ نے کہا مولا میں تو راضی ہوں لیکن اپنی بیٹی سے تو پوچھ لوں کہ وہ راضی ہے کہ نہیں. تو فاطمہ سے پوچھ رہے بیٹا تو راضی ہے یا نہیں؟ تو کہتی بابا جان میں راضی ہو گئی. تو اب خدا کی مرضی دیکھتے ہیں کون؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ کی مرضی دیکھتا ہے خدا اور مصطفیٰ دیکھتے ہیں مرضی فاطمہ. فاطمہ کی رضا کس میں ہے؟ تو جس کا مقام یہ ہو کہ جس کی رضا خدا اور مصطفیٰ دیکھے. معاذ اللہ تم کہتے ہو کہ وہ جہنم میں پکڑی جائے, عذاب ہو جائے, تو مصطفیٰ اس کو چھوڑا نہ سکے. معاذ اللہ ثم صد معاذ اللہ. تمہاری جرت کیسے ہوئی, تمہاری سوچ کیسی بنی؟ جرجس نے کبھی اپنی بیوی کے بارے میں سوچا کہ میری بیوی بھی جہنم میں جائیں گی؟ اپنی ماں کے بارے میں سوچا؟ تو اپنی ماں کے بارے میں تو جنتی تصور کرے. اور تیری جرت دیکھو خبیث, تو کہتا ہے نبی کی بیٹی جہنم میں جائیں گی اور مصطفیٰ بچا نہ سکیں گے. معاذ اللہ. اس سے سارا بدترین عقیدہ اور کیا ہوگا. اب وہ میں چیز بتانا چاہتا ہوں. یہ حدیث آپ نے سن لی کہ فاطمہ تو راضی ہے یا نہیں. اب آئیے وہابی ایک حدیث جھوٹی کیا کرتا ہے. سعودیہ کا ملا ہے, حدیث جھوٹی سنا رہا ہے. میں نے بمبے میں ایک جلسے میں وہ حدیث پر تبصرہ کیا تھا محرم کے بیان میں, اور مجھے اس وقت وہ جملہ یاد آتا ہے, میں نے اس میں کہا بھی تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں. علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمت و رضوان اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے, انہوں نے کتاب لکھی, اس کا نام تھا وہابی بولتے مگر سمجھتے نہیں. آئیے اس کا منظر بتا رہا ہوں. کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا, تو فاطمہ کا جنازہ لایا گیا تو قبر سے آواز آئی فاطمہ ہوش میں آؤ. یہ نہ سمجھنا کہ تو محمد نبی کی بیٹی ہے. یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں. یہ وہابڑے بہت سناتے ہیں حدیث. ان سے پوچھو کہ تم اپنے باپ کی حلالی اولاد ہو تو یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ قیامت آ جائیں گی وہ کتاب کا نام نہیں بتا سکیں گے کیونکہ وہ کتاب ایسی ہے ہی نہیں کوئی. فاطمہ کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قبر سے آواز آئی فاطمہ ہوش میں آؤ, ہوش میں آؤ. یہ نہ سمجھنا کہ تو مصطفیٰ کی بیٹی ہے, نبی کی بیٹی ہے. یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں. جس کے اعمال اچھے ہیں ان کے لیے میں ٹھیک ہوں, جس کے اعمال خراب ہیں میں ان کے لیے بڑی سخت ہوں. تو اب اس پہ وہابڑے تبصرہ کر رہا ہے وہ سعودیہ کا. کہا کہ بھائی جب فاطمہ کے عمل قبر پوچھ رہی تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ لوگ تو نبی پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں, لوگ اولیاء پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں, صاحب یہ جنت پہ پہنچانے والے ہیں. میں نے کہا جاہل مطلق, اول تو یہ حدیث نہیں ہے, اور اگر حدیث بول رہا ہے تو تیرے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس میں جاہل کہ اس میں تیری پکڑ کتنی. اب سن لیجئے, میں نے اس پہ سوال کے 4 سال ہو گئے نیٹ پہ ڈلے ہوئے. میں نے کہا کوئی ماں کا حلالی اولاد ہو تو میرے ان سوالوں کے جواب دے دے. معلوم ہوا کہ وہابیوں نے آج تک کوئی حلالی بچہ پیدا ہی نہیں کیا. بے شک, کیونکہ جس کی اصل میں ہوتی ہے خرابی وہی بنتا ہے وہابی. جس کی اصل میں ہوتی ہے خرابی وہی بنتا ہے وہابی. اب میں نے جو اعتراضات کیے سن گے, میں نے کہا جب تم کہہ رہے ہو کہ حدیث میں ہے تو پہلے یہ بتاؤ یہ حدیث کہاں ہے؟
दूसरा ये बताओ कि कब्र ने फातिमा से कहा है फातिमा होश में आओ, तो जब कब्र फातिमा से कह रही थी तो बताओ तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, तुम्हारी तक़वतुल ईमान कहती है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी ना देखते हैं ना नबी सुन सकते, सुनते भी नहीं देखते भी नहीं, मरकर मिट्टी में मिल गए। तो जब नबी नहीं सुनते थे तो मरने के बाद फातिमा ने कब्र की आवाज सुनी थी कि नहीं सुनी थी? और कब्र हजरत फातिमा से कह रही थी फातिमा होश में आ, इसको कौन सुन रहा था? वो कौन रावी है जो इसको सुन रहा था कि कब्र हजरत फातिमा से कह क्या रही है? वो कौन सा रावी है जो इसको सुन रहा था? और मैंने कहा तुम्हारी अक्लों पे पर्दे कि कब्र कह रही है फातिमा होश में आ, यानी कब्र जानती है कि जो आ रही है ये फातिमा है। तो कब्र जब ये जानती थी कि ये फातिमा है तो कब्र ये भी तो जानती थी कि जन्नती औरतों की सरदार है। अरे क्या बात है, कौन सी कब्र थी? वहां भी कब्र थी कि कुछ जानती थी और कुछ नहीं जानती थी? है। अरे क्या बात है, कसम खुदा की फातिमा की कब्र वहां भी नहीं थी, सुन्नी थी, इसीलिए फातिमा का इस्तकबाल किया। अब जहां खातून जन्नत है, जहां खातून जन्नत है वो जगह जन्नत है, इसीलिए उसे जन्नतुल बकी कहते हैं। वाह, इसीलिए वो जन्नतुल बकी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मन घड़ा झूठे किस्से गढ़ते हैं, लेकिन नबी अपनी बेटी को नहीं बचा सकते। आइए नबी क्या कर सकते हैं, मैं पहले किताब दिखा दूं यहां पर आपको हदीस की, बहुत लंबी हदीस है, ये मुस्नद अबू याला है। और फिर ये हदीस बहुत इमामों ने लिखी, मैं हवाले पढ़ूंगा तो बहुत लंबे होंगे, मैं सुना दूंगा कुछ हवाले बाद में हदीस के पेश करने के बाद। मुस्नद अबू याला, इमाम अबू याला की है ये हदीस की किताब, ये बहुत तवील हदीस उन्होंने तहरीर की है। मुस्नद अबू याला, जिल्द नंबर इसकी 13 है और सफा नंबर इसका 236 है, हदीस नंबर 7254। अब ये हदीस मैं सुनाता हूं क्या है, ये बड़ी तवील हदीस है, सुनिए। ये हज़रत अली से रिवायत है। मौला कायनात कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, सहाबा बैठे हुए थे, एक अरबी शख्स आया। अरबी कहते हैं देहाती सहाबी को, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिनको बद्दू भी कहा गया, कम पढ़े लिखे देहाती सहाबी थे, अरब के देहात के रहने वाले। हुजूर की खिदमत में आए वो अरबी साहबी और कहा या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता कीजिए। कहा या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता कीजिए, मुझे कुछ हाजत है। तो नबी खामोश है, क्योंकि रसूलुल्लाह की आदत करीमा थी कि जब हुजूर को कुछ नहीं देना होता तो आप अपनी जबान से ये नहीं कहते थे कि मेरे पास नहीं है या मैं नहीं दे सकता, खामोश हो जाते। तो साहबा समझ लेते थे कि हुजूर खामोश है, मतलब सरकार अभी कुछ देना नहीं चाहते, समझ लेते। लेकिन वो देहाती साहबी थे, रसूल की खामोशी को नहीं समझ पाए। उन्होंने दोबारा कहा या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता कीजिए, मैं हाजत लेकर आया हूँ। अल्लाह के नबी ने उनको फिर घूर के देखा थोड़ा सा, कि समझ नहीं रहा है मैं खामोश हूँ, मतलब इस वक्त कुछ बाज़ाहिर मेरे पास देने के लिए नहीं है, मांग रहा है। साहबा ने इशारा किया कि चुप हो जाओ, लेकिन वो तब भी वो देहाती साहबी नहीं समझ। तीसरी बार उन्होंने रसूलुल्लाह का जुब्बा पकड़ के खींच लिया और जुब्बा पकड़ के खींचा, या रसूलल्लाह मुझे कुछ दीजिए। तब जुब्बा खींचा तो सरकार का जोशे रहमत भी, जोशे करम अपने शबाब पर आया। इमाम अबू याला कहते हैं सरकार ने कहा सल मा शीता या अरबी, अरबी मांग जो तू मांगेगा मैं दे दूंगा। मांग क्या? मेरी खामोशी को समझ नहीं रहा, अच्छा चल अब मांग। सल मा शीता या अरबी, ए अरबी तू जो मांगेगा मैं दूंगा, मांग क्या मांगता है? हजरत अली कहते कसम खुदा की जब नबी ने जोश में कहा तो हमें उसकी किस्मत पे रश्क आने लगा और हम आपस में कहने लगे अब ये जरूर कहेगा या रसूलल्लाह मुझे जन्नत दे दीजिए, यही कहेगा। तो हुजूर ने कह दिया मांग क्या मांगता है, तो ये बिल्कुल यही कहेगा। मगर वो देहाती साहबी थे, हुजूर के इशारे को भी ना समझ सके, हुजूर के जोश के खिताब को भी ना समझ सके। क्या कहा या रसूलल्लाह एक ऊंट दे दीजिए, कुछ खाने का सामान और कुछ रुपये, मुझे फुला जगह सफर के लिए जाना है। हुजूर ने कहा ऊंट दे दो उसको, फौरन ऊंट दे दिया गया। कहा पैसे भी दे दो जितने मांगता है, खाने का भी सामान दे दो। वो लिया, वो तो खुश हो गया, ऊंट मिल गया। तो ऊंट पे बैठा वो जाने लगा तो रसूलुल्लाह उसको बड़ी हसरत से देख रहे, सहाबा भी देख रहे। सहाबा भी समझ गए कि इतना अच्छा मौका खो दिया इसने। बेशक। तो रसूलुल्लाह जबान से फरमाते, आपकी जबान मुबारक से अल्फाज जारी होती, ये शख्स तो बनी इसराइल की उस ज़ईफा बुढ़िया से गया बीता निकला। कौमे बनी इसराइल की बुढ़िया से गया बीता था ये शख्स। तो साहबा को इश्तियाक हुआ, कहा या रसूलल्लाह कौमे बनी इसराइल की कौन सी बुढ़िया जिससे ये गया बीता है? तो कहा सुनो, अब रसूलल्लाह बयान कर रहे हैं।
فرمایا سنو، قوم بنی اسرائیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے، قوم بنی اسرائیل سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام، تو ان کی دو آبادی تھی، بیچ سے دریائے نیل بہتا تھا، دریائے نیل کے اس طرف ایک آبادی تھی، دریائے نیل کے اس طرف ایک آبادی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو دونوں قوم میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قوم کہتی تھی کہ ہم اپنے نبی کو اپنے علاقے میں دفن کریں، ان کا روزہ ہمارے علاقے میں بنے گا، تلواریں نکل گئی۔ تو قوم کے بزرگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ لڑو مت، نبی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، شرم آنی چاہیے، تم لڑ رہے ہو آپس میں، آؤ اللہ سے دعا کرو، اللہ اپنے نبی کے لیے خود اسباب پیدا کر دیں گے۔ انہوں نے دعائیں کی، سجدے کیے، تبھی دریائے نیل پھٹا، بیچ سے راستہ بن گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ حضرت یوسف کے جسم کو لائے اور بیچ دریا میں قبر کھودی۔ دونوں طرف پانی بٹا ہوا ہے، یہ بیچ دریا میں آئے قوم کے لوگ، انہوں نے قبر کھودی، حضرت یوسف کو دفن کیا، اور دفن کر کے جیسی دریا سے ہٹے، دریا کا پانی پھر جاری ہو گیا۔ حضرت یوسف کی قبر کے اوپر سے دریا کا پانی جاتا تھا، اور اللہ کے سرکار فرماتے کہ جب اس قوم میں جو بھی بیمار پڑتا وہ دریا کے پاس جاتا، اس کا پانی پیتا، اس کو اللہ صحت دے دیتا، بے شک سبحان، کیونکہ وہ پانی حضرت یوسف کی قبر کو چھو کے جاتا تھا۔ اس پانی میں یہ برکت، کتنے سال قبر رہی دریا کے اندر۔ اب ظاہر سی بات ہے، دریا کے اندر قبر ہے تو قبر میں پانی نہیں گیا ہوں گا، نہیں گیا ہوں گا، گیا ہوں گا، اللہ جانے گیا ہی ہوگا۔ 300 سال تک قبر رہی۔ یوسف نبی کا غلام ہے، اس کی قبر، جب ان کی قبر پانی میں 300 سال تک رہ سکتی ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کیسا سلامت ہو۔ مگر خبیث کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے، اصل میں ان کے باپ دادا مر کر مٹی مل گئے، اس لیے ان کو پرابلم ہوتی ہے۔ 300 سال تک وہ دریا کا پانی جاری رہا اور حضرت یوسف کی قبر اندر رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، قوم بنی اسرائیل کو موسیٰ دریائے نیل سے لے جانے لگے، فرعون پیچھے لگا ہوا ہے، واقعات تو معلوم ہوں گے آپ کو۔ جب بیچ دریا میں پہنچے، حضرت موسیٰ نے دریا پہ عصا مارا، دریا کے راستہ بنا، آپ اس راستے پہ چلے۔ بیچ دریا میں جب اسی قریب کے مقام پہ پہنچے تو اللہ نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرف، کہا موسیٰ رک جائیے، آپ پر وحی کی جاتی ہے کہ یہاں ہمارا نبی یوسف ہے، نکالیے ان کو قبر سے، اپنے ساتھ لے جائیے۔ اے موسیٰ اس لیے لے جائے کہ جہاں پر ابھی عذاب آئیں گا، فرعون کو ہم ڈبانے والے ہیں، اور جہاں نبی ہو وہاں عذاب نہیں آتا، اور جہاں عذاب ہو وہاں نبی نہیں ہوتا۔ ارے واہ 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 واہ، اے سبحان اللہ، موسیٰ نکالیے ساتھ میں لے جائیے۔ اب بتائیے جب اللہ نے وحی کی ہے، وحی کی ہے، جبریل آ کے وحی نازل کر رہے ہیں، وحی دے رہے ہیں، تو یہ بتا دیا قبر ہے، یہ بتا دیا یوسف کی قبر ہے، یہ بتا دیا عذاب آنے والا ہے، تو یہ بھی بتا دیتا قبر ہے کہاں۔ مگر رب کی حکمت دیکھو، سنیوں کو درس دینا تھا۔ موسیٰ نے کہا مولا وہ جگہ بھی تو بتا دے جہاں یوسف کی قبر ہے، تاکہ کھدائی کروں اور یوسف علیہ السلام کی لاش جسم کو نکالوں، نعش مبارک کو نکالوں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہم نہ بتائیں گے، تیرے قوم میں ایک ضعیفہ بڑھیا ہے جس کی عمر 300 سے کچھ اوپر ہے، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، کہاں ہے میری قوم کی سب سے ضعیف بڑھیا جس کی عمر 300 سے کچھ اوپر ہے؟ راوی کہتے ہیں تقریباً اس کی عمر 313 سال کی، تو اس کے پر پوتے لکھڑ پوتے اس کو کندھوں پہ اٹھا کے لائے بڑھیا بڑی۔ اب ظاہر سی بات ہے 300 سے اوپر جس کی عمر ہو کیا حالت ہو گئی ہوگی۔ جب لائے تو کہا کہ موسیٰ آپ نے کیوں بلایا مجھے، کیوں تکلیف دی؟ کہا ضعیفہ بیٹھو، کیا تم جانتی ہو کہ یوسف کی قبر کہاں ہے؟ تو وہ بڑھیا بڑی ٹنٹلاٹن سننی تھی، ٹنٹلاٹن سننی تھی، سبحان اللہ۔ تو ضعیفہ کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں، جس وقت یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا میں ان دنوں چھوٹی بچی تھی، میں کھیلتی کودتی تھی، لیکن آج تک بھولی نہیں ہوں اس جگہ کو، میں جانتی ہوں اور میں ہمیشہ آتی تھی اور دریا کو دیکھا کرتی تھی، وہ جگہ آج بھی مجھے یاد ہے جہاں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ کہا بتاؤ ضعیفہ، کہا ایسے تھوڑی بتا دوں گی، کیا کہتی ہے وہ الفاظ سنے حدیث کے۔ قالت، اس نے کہا لا واللہ حتی توتنی ما اسألوکا، اے موسیٰ میں اس وقت تک نہ بتاؤں گی جو کچھ میں آپ سے مانگوں آپ مجھے دینے کا وعدہ نہ کر لے۔ میں کچھ مانگوں گی آپ دے، پہلے وعدہ کیجئے کہ جو میں مانگوں گی وہ آپ مجھے دیں گے تب بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ارے مانگ اللہ سے، جوتے کا بن بھی ٹوٹے اللہ سے مانگ، مجھ سے کیا مانگ؟ یہ نہیں کہا موسیٰ نے کہا سل ما شیتا، مانگ کیا مانگنا، کیا چیز چاہیے تجھے؟ اب دیکھیں ٹن ٹن بڑھیا کیا مانگتی ہے سنی،
کہتی قالت فإنی اسألوک ان اکون معک فی الدرجات التي تکون فیها فی الجنہ، اے موسیٰ میں یہ مانگتی ہوں کہ جنت کے جس محل میں، جس درجے میں آپ رہیں گے، اسی درجے اور محل میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ یہ چاہیے مجھے۔ واہ 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 واہ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہنا تھا جنت میری تھوڑی ہے بابا، وہ تو اللہ صاحب کی ہے نا۔ تقوۃ الایمان لکھیں گا ایک خبیث، بعد میں کہیں گا جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، میں کہاں سے اختیار رکھتا کہ تجھے جنت دے دوں؟ یہ بولنا چاہیے تھا نا موسیٰ نے۔ تو مجھ سے جنت مانگ رہی ہے، ارے یہاں تو نبی پریشان ہوں گے، وہ جرجس خبیث آ کے بتائیں گا، نبی پریشان ہوں گے، میں کیا جنت دوں؟ تو موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سنو اے بڑھیا، میرے محل میں تو میری بیوی صفورہ رہیں گی میرے ساتھ، تم میری بیوی کے کمرے میں میرے ساتھ میں کیوں گھس رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا سلیل جنہ، جنت مانگ، میرے درجے میں رہنا مت مانگ، جنت لے لے، میرے محل میں رہنے کی بات مت کر، جنت میں دوسرا جگہ دے دیتا ہوں میں۔ اور دیکھیے شان کیا ہے نبیوں کی، جنت آسمانوں میں، اور میں کہتا ہوں یہ ایسے سوداگر ہے جنت کے، زمین پہ رہ کے وہاں کے پلاٹوں کے فیصلے کرتے ہیں، یہ پلاٹ لے لو، وہ پلاٹ لے لو، یہ علاقہ لے لو، وہ علاقہ لے لو، یہ شان ہے نبیوں کی۔ سودے یہاں ہو رہے ہیں اور جگہ وہاں ہے، یہاں کیا چاہیے؟ ارے یہ تو نبی ہے یار، بات آ رہی ہے، اب عشق میں سن رہے ہو تو جب عشق میں مجمع سنتا ہے تو میرا بھی موڈ بنتا ہے۔ حضرت امام حسین کے پاس ایک شخص آیا، میرے حسین پاک کے پاس، کہا میں حضور حج کے لیے جا رہا ہوں، یہ کچھ روپیے ہے، بطور امانت 1,00,000 روپیہ آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، حج سے آ جاؤں گا آپ دے دیجیے گا۔ کہا اچھا بہت اچھی بات ہے، رکھ دیجیے۔ حاجی صاحب چلے گئے، حج کر کے جب لوٹے تو امام حسین کے پاس آئے، کہا سرکار میرے وہ 1,00,000 روپیہ جو امانت کے تھے۔ کہا بیٹھو بیٹھو، بٹھایا، غلام سے کہا کھجورے لاؤ، پانی لاؤ، پیالے میں ٹھنڈا پانی بھی آ گیا، کھجورے بھی آ گئی، امام حسین نے کھجور کھلائی، پانی بھی پیا حاجی صاحب نے، جب پا لیے تو کہا سنو بھائی، معاملہ ایسا ہے کہ جب تم چلے گئے تو کچھ مانگنے والے سائل آئے میرے پاس، ضرورت مند تھے، بڑی شدید ان کو ضرورت تھی، انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا اور اتفاق سے میرے گھر میں ان 1,00,000 روپے جو تم نے دیا تھا اس کے علاوہ کوئی رقم نہیں تھی، میں نے اس میں سے سب ان کو دیتا گیا حتیٰ کہ وہ 1,00,000 ختم ہو گئے، لیکن تمہاری امانت تھی اس لیے میں نے پھر 1,00,000 کا انتظام کیا، میرے پاس وہ 1,00,000 روپیہ ہے۔ پھر آپ گئے، پوٹلی لائی، کہا یہ پوٹلی لو، اور میں معافی سے چاہتا ہوں کہ یہ بے عینی وہ روپیہ نہیں ہے جو تم چھوڑ کے گئے، اس کے لیے میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے مال میں آپ کی اجازت کے بغیر تصرف کیا، لیکن آپ کی رقم 1,00,000 تھی، یہ بھی رقم 1,00,000 روپیہ ہے، لیکن یہ سکے بدل گئے۔ تو اس نے کہا حضور آپ شرمندہ کر رہے ہیں سرکار، آپ کے صدقے میں تو ہمیں رزق دیے جاتے ہیں، بے شک، سبحان ہمارا مال آپ کا مال ہے، آپ کو اختیار ہے میرے آقا۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے کہا تو امام حسین خوش ہو گئے، سمجھ گئے سنی ہے، وابڑا نہیں ہے۔ تو کہا سنو، جب تم نے ہم سے محبت کا اظہار کیا تو اب میں ایک چیز اور سناتا ہوں جو میں نے نہیں سنائی تھی۔ 1,00,000 تو ہم نے دے دیا، اس کے بعد پھر کچھ اور حاجت مند آئے، لیکن اب پیسہ نہیں تھا، ہم نے کہا پھر بعد میں آنا، اب یہ 1,00,000 روپے بھی ہم دے رہے، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، اگر تم چاہو تو یہ 1,00,000 روپیہ ہمیں توفتاً ہبہ کر دو تاکہ میں ان ضرورت مند کو روپیہ دے دوں، اور اس کے عوض میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے جنت دے دی جائے۔ واہ واہ واہ، یہ 1,00,000 روپیہ لے لو اور جنت لے لو۔ اس نے کہا سرکار اس سے بہتر تو کوئی سودا نہیں، مگر صرف ایک شرط ہے کہ جنت کے لیے مجھے لکھ کر دے دیجئے، مجھے تحریر چاہیے۔ غلام کو بلایا، غلام کاغذ لاؤ، قلم لاؤ۔ آپ نے لکھا میں حسین ابن علی نواسہ رسول آج یہ تاریخ کو فلاں حاجی صاحب کو لکھ کر دیتا ہوں کہ جنت میں اتنے محل اور اتنی جگہیں اس حاجی کو دے دی جائے۔ اللہ اللہ، کہا یہ لو تحریر۔ سبحان اللہ، اس نے سبحان تحریر اللہ۔ کو بوسہ دیا، سنی تھے حاجی صاحب، وہاں بھی تھوڑی تھے، چوما بوسہ دیا، گھر آئے، اولادوں سے کہا دعوت کرو بڑی، میرے سارے دوستوں کو دعوت دو۔ کہا بجان کیا بات ہے اتنے خوش، ابھی قاضی نظر نہیں آیا؟ کہا بیٹا اتنی بڑی دولت لے کے آیا ہوں، اگر 1,000 حج کرتا تب بھی یقین نہ تھا کہ جنت ملیں گی، کیا نہیں ملیں گی، جنت کی گارنٹی لایا ہوں۔ نبی کے نواسے نے لکھ کے دیا ہے، جنت دے دی گئی ہے، چٹھی دکھائی، کہا کہ اب دعوت کرو، آج سے زیادہ زندگی میں میرے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ دعوت کی، لوگ آتے ہیں، دوست پوچھتے بھائی حاجی صاحب کیوں دعوت کی؟ کہا بھائی جنت کی بشارت ملی ہے، نواسے رسول نے سب کو کاغذ دکھا رہے ہیں، سب مبارکباد دے رہے ہیں، اور کہا اپنے اولادوں کو بلایا، کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کو میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا، اور پھر دوسرے دن قبر پر آنا، دیکھنا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ حاجی صاحب اتنے خوش تھے جنت ملنے کے معاملے کو لے کر کہ تیسرے دن ہی ان کا انتقال ہو گیا۔
اللہ اللہ خوشی کے مارے ہی انتقال ہو گیا. اولادوں نے دفن کر دیا, کاغذ بھی وصیت کے مطابق رکھ دیا, اور دوسرے دن جب قبر پہ پہنچے تو وہی کاغذ قبر پہ تھا. اس کی دوسری پشت کی طرف کچھ سنہری حروفوں سے کچھ تحریر تھی جس سے روشنی نکلتی تھی, اور اس پہ لکھا تھا کہ نواز رسول حسین نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا. حاجی صاحب کو اتنی جگہیں دے دی گئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہید اعظم, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد زندہ باد. یہ ہے اختیار نبی کے نواسوں کا اختیار. یہ ہے, یہ کہتا ہے فاطمہ کو نہیں بچا سکتے, نبی یہاں پریشان ہوں گے. تو حضرت موسیٰ نے کہا جنت مانگ, میرے درجے میں رہنے کی بات مت کر. بڑھیا بھی بالکل اڑیل بڑھیا تھی. کالا تو کہتی ہے لا واللہ الا نکون معک, اللہ کی قسم ہے موسیٰ علیہ السلام میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے پہ راضی نہ ہو جائے. نہیں بتاؤں گی, جاؤ. تو موسیٰ نے کہنا تھا مولا یہ مانگ رہی ہے, میں دے نہیں سکتا, تو بتا دے جگہ, جا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ کی مرضی تھی, مشیت الہی. اور میں سوچ رہا تھا اس حدیث کو پڑھ کے کہ یار بڑھیا کو کیوں لایا گیا بیچ میں, اللہ تو قادر تھا بتا دیتا. تو میرے سمجھ میں یہ آیا کہ اس حدیث میں ایک جملہ ہے نا کہ وہ بڑھیا کہتی ہے میں آتی تھی اور موسیٰ کی قبر کو روزانہ دیکھتی تھی. اس کا یہ دیکھنا اللہ کو بڑا پسند آ گیا, بے شک ہے نا, یہ بڑا پسند آ گیا. تو بہرحال اس کو یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ کے ذریعے بشارت دے رہا ہے. تو کہتی میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک آپ کے ساتھ رہنے پر آپ مجھے تیار نہ ہو جائے. آپ فجعل موسیٰ یردھا, سرکار کہتے ہیں کہ موسیٰ اس سے حجت کرتے رہے, لڑتے رہے. کہا کہ بس جنت لے لے, جنت لے لے, میرے ساتھ رہنے کی بات نہ کر. جب موسیٰ اس کی بات کو رد فرماتے رہے, فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ, تو اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی, موسیٰ کی طرف وحی نازل کی. اب وحی کے الفاظ کیا ہے؟ أَنْ أَتِيهَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُنْكِسُكَ شَيْئًا, اے موسیٰ جو وہ مانگ رہی ہے آپ اس کو دے دیجئے, اس میں آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ یہ وہی نہیں آئی کہ موسیٰ تو کون ہوتا ہے جنت دینے والا, اور بڑھیا تو پاگل ہو گئی, تو سب سے پہلی مشرک ہے جو غیر اللہ سے مانگ رہی ہے. غیر اللہ سے نہیں مانگنا, جوتے کا بن بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا. اب یہ جب اللہ سے مانگنے کی نوبت کرتے تو ہوتا کیا پتا ہے معلوم؟ ایک وہاں بھی ڈوب رہا تھا سمندر میں, ایک وہاں بھی ڈوب رہا تھا, بچہ بھی پاس ہی کھڑا ہوتا اسی کا لڑکا, پوری زندگی اپنے لڑکے کو یہی بولتا رہا بیٹا غیر اللہ سے مدد مت مانگنا, غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک, غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک. بیٹا قرآن میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرے تجھی سے مدد چاہے. اب ڈوبنے لگا تو آواز دی بیٹا بچاؤ, تو بچے نے کہا ابا غیر اللہ سے مانگنا شرک, غیر اللہ سے مدد لینا شرک, ایاک نعبد و ایاک نستعین. مر گیا, ڈوب گیا. اور ایک صاحب تبلیغ میں گئے, 1 سال کے بعد آئے تبلیغ سے, وسیلے کو بھی نہیں مانتے نا یہ لوگ. 1 سال کے بعد آئے تبلیغ سے, بیگم بڑی خوشی خوشی آئی, کہا آپ آگئے تبلیغ کر کے, مبارک ہو, میں ماں بننے والی ہوں, حاملہ ہوں. کہا میں 1 سال سے بعد ہوں, تو کیسے حاملہ ہو گئی, بچہ کیسے آ گیا؟ کہا اللہ تعالیٰ قادر ہے, کیا اللہ خود نہیں دے سکتا؟ کہا بیگم, اب مجبور ہو کے کہا بیگم وسیلہ بھی تو چاہیے. کہا توبہ کیجئے, وسیلہ مانگنا شرک ہے. واہ واہ واہ, وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ویسی فارمولے آئے. بیگم وسیلہ بھی تو چاہیے, شوہر کا بیچ میں کہا توبہ کیجئے, وسیلہ مانگنا ہی شرک ہے. وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ. تو یہ وسیلے کے منکر, انبیاء سے مانگنے کے منکر نہیں, ڈائریکٹ. ابے ڈائریکٹ تو ڈائریکٹ پیدا نہیں ہوا, ڈائریکٹ جا رہا. تے کو اتنا ڈائریکٹ کا شوق ہے تو کام کیوں نہیں کرتا یہ وہاں بھی منوز مرنے سے پہلے خود ہی قبر میں جا کے خود چلا جائے, کہا میں ڈائریکٹ والا ہوں, کوئی کندھا بھی نہ دے مجھے, کوئی مجھے لے جا کے گاڑی بھی نہیں, میں تو ڈائریکٹ ہی آ گیا ہوں خود ہی. تو ہر چیز کا ڈائریکٹ کا بڑا شوق ہے اس کو. ماں کے پیٹ میں بھی ڈائریکٹ نہیں آیا, 9 مہینے قسطوں میں آیا. اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ اس کے باپ سے اس کی بیوی اس کی ماں نے صحبت کی, فوراً بچہ ٹھہر جاتا, فوراً نہیں ٹھہرا. پہلے نطفہ بنا, گوشت کا لتھڑا بنا, چمڑا چلا, ہڈی بنی, پھر روح, اسٹیپ بائی اسٹیپ. یعنی یہ بھی وسیلہ در وسیلہ قسطوں میں آیا ہے. تو آیا خود قسطوں میں, اور آنے کے بعد یہاں ڈائریکٹ کی بات کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جو وہ مانگتی ہے, قرآن الفاظ کیا ہے وہی کے, اے موسیٰ وہ جو مانگتی ہے آپ دے دیجئے, آپ کا کیا جاتا ہے.
مطلب بتایا کہ موسیٰ بھی اختیار رکھتے ہیں. تو موسیٰ کے بارے میں سرکار کہتے ہیں فَآتَيْهَا، تو اللہ کے نبی موسیٰ نے کہا جا میں نے تجھے عطا کر. اب بتا. بہرحال اس نے بتایا. یوسف علیہ السلام کے جسم کو لے گئے موسیٰ. نبی پاک نے اپنے صحابہ کو یہ پورا واقعہ سنایا اور کہا میرے صحابہ سنو، کیا یہ قوم بنی اسرائیل کی اس بڑھیا سے گیا بیتا نہیں ہے؟ یہ اس بنی اسرائیل کی بڑھیا سے گیا بیتا تھا کہ جب اس کے نبی نے پوچھا کہ موسیٰ کی یوسف کی قبر بتا تو اس نے مانگا جنت، اور جب میں نے اس سے خود کہا مانگ کیا مانگتا ہے تو اس نے اونٹ مانگا. اگر خدا کی قسم یہ کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو میں اس کو عطا کر دیتا. واہ 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 مانگا بھی تو واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال یہ حدیث بہت لوگوں نے لکھی. یہاں عموماً ویسا ماحول تو نہیں ہے. حدیثوں کی سند بامبے وغیرہ میں بہت سارے منوس وہابڑے بیٹھے ہوتے کہ کاپیاں کتاب لکھے، پھر حوالے بھی نوٹ کرتے ہیں، پھر وہ کتابیں ہو تو چیک کرتے، یا نیٹ اور نیٹوں پر بھی آج کل کتابیں آ گئی ہے تو پی ڈی ایف فارمیٹ میں چیک کرتے. یہاں نہیں ہے ویسا ماحول، پھر بھی میں بتا دے رہا ہوں. تو وہاں میں بالکل سندوں کو بھی بتاتا ہوں کس نے لکھا، اس کی سند کیا ہے. تو بہرحال بتا دیتا ہوں تاکہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے ریکارڈ میں تو آ جائے. اس حدیث کو امام ابو یعلا نے لکھا جو میں نے بھی دکھایا آپ کو اسکین پیج بھی، جلد نمبر 13 صفحہ 326 حدیث نمبر 7254 اور کہا اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے. امام حاکم نے اس کو المستدرک میں لکھا جلد 2 صفحہ 272 حدیث نمبر 4146 اور لکھا کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. امام ابن حبان نے صحیح میں لکھا جلد 2 صفحہ 500 پر حدیث نمبر 4435 پر اور کہا کہ صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. امام حیثمی نے اسی حدیث کو مجمع الزوائد میں لکھا جلد صفحہ 170 پر اور کہا رجالہ صحیح، اس کے رجال، اس کے سارے راوی سچے راوی ہیں، صحیح راوی ہیں. خطیب بغدادی نے اسی حدیث کو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے نقل کیا جلد 9 صفحہ 312 پہ اور کہا اس کی حدیث کی سند صحیح ہے. امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں اس حدیث کو لکھا جلد نمبر 4 ہے صفحہ 591 ہے. اور اسی حدیث کو امام ابن حجر عسقلانی نے المطالب العالیہ جلد 3 صفحہ 273 پہ لکھا، حدیث نمبر ہے 3462. تو بہرحال یہاں پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کو سبھی جانتے تقریباً. ارے دکھائیے وارسی صاحب، یہ تو بہرحال وارسی صاحب ہے، ان کا بھی تو کوئی وارث ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ لاوارث ہے. دیکھیے کوئی نہیں، پہچانتے ہیں آپ؟ یہ نائک ہے، خلنائک نالائق. یہ کیا کہہ رہا ذرا سن لیجیے پہلے. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. معاذ اللہ. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی ہے. یعنی نبی سے مانگ لیا تو پوجا ہو گئی. ان کا کہنا ہے کہ مانگو اللہ سے، اگر آپ نے نبی سے مانگ لیا تو یہ پوجا ہو گئی. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کی عزت کرتے ہیں. جو مانگتے وہ لوگ گویا پوجا کرتے. یہ اپنے ابا سے جب تک پیسہ مانگتا رہا تب تک پجاری تھا یہ اپنے باپ کا. اس کی بیوی اس سے مانگتی ہے تو وہ بھی اس کی پجاری ہوں گی. پھر مانگنے سے پجاری ہو جاتے، پوجا ہو جاتی ہے. یعنی ان کی جہالت دیکھو. پھر کہتا ہے کہ رسول اللہ چونکہ آج زندہ نہیں ہے تو آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. معاذ اللہ سبحان. بعد میں اس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، کہتا ہے کہ آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے. معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ زندہ نہیں مانتے اس لیے یہ کہتے ہیں کہ صاحب رسول سے مانگنا جائز نہیں ہے. اب زندہ نہیں مانگتے اس پر تو گفتگو میں بعد میں کروں گا، لیکن آئیے میں آپ کو ایک کتاب دکھا دیتا ہوں. یہ ہے تفسیر مدارک، قرآن کی معتبر تفاسیر میں شمار ہوتی ہے تفسیر مدارک. اور اس کے علاوہ یہ حدیث تقریباً 38 کتابوں کے اندر موجود ہے. 38 جو میرے پاس حوالے موجود ہے. سب 234 ہے اس کا. قرآن میں ایک آیت کریمہ اللہ نے فرمایا، سورہ نساء ہے
آیت 5 پارہ 5 ہے، آیت 64 ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں میرے نبی کے پاس آؤ، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور پھر تم اللہ سے استغفار کرو، اور اگر میرا نبی تمہاری شفاعت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ۔ بے شک اللہ کہہ رہا ہے جب تم گناہ کرو تو کہاں آؤ؟ میرے نبی کے پاس، اور میرا نبی اگر سفارش کر دے اللہ کو تم توبہ قبول کرنے والا پاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اس کی تفسیر میں 38 محدثین ہیں جنہوں نے یہ حدیث کو نقل کیا اس حدیث کے تحت، اس آیت کے تحت، اور یہ میں تفسیر مدارک کے الفاظ پڑھ رہا ہوں کہ صاحب تفسیر مدارک کہتے ہیں قیل جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام، کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بعد، روایت ہے کہ نبی کے دفن کے بعد، انہوں نے راوی نہیں لکھا، دوسرے محدثین نے ثابت کیا ہے کہ یہ روایت حضرت علی سے ہے، تو گویا حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد، ان کے دفن کے بہت بعد ایک عربی شخص آیا، دیہات کا رہنے والا شخص آیا، فارمی بے نفس ہی علی قبر ہی، اور اس نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو رسول اللہ کی قبر پر جھکا دیا، وحسا من تراب ہی علی راس ہی، اور حضور کی قبر کی مٹی کو لیتا ہے اور پھر اپنے سر پہ ڈالتا تھا، قبر کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے وقالا یا رسول اللہ، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، قلت فسمعنا، اللہ کے نبی آپ نے جو فرمایا ہم نے سنا، وقانا فیما انزل علیک، اور جو کچھ آپ پر اللہ نے نازل کیا اس میں یہ بھی موجود ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے نبی کے پاس آؤ۔ اس نے قرآن کی آیت تلاوت کی وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، اے اللہ کے نبی میں نے اپنی جان پر، اپنے آپ پر ظلم کیا، میں نے گناہ کیا ہے، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، وَجِئْتُكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِي، اور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ سے استغفار کروں اپنے گناہوں کے بارے میں، فَاسْتَغْفِرْ لِي مِنْ رَبِّي، آپ بھی اپنے رب سے میرے لیے استغفار کریں، آپ بھی اپنے رب سے میرے لیے سفارش کریں۔ فَنُدِيَ مِنْ قَبْرِهِ، حضرت علی کہتے ہیں کہ بس تبھی ہم نے قبر رسول سے یہ آواز سنی کہ آقا نے فرمایا قد غفر لک، جا تجھے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وصال کے بعد آ رہا ہے عربی شخص اور نبی کی قبر پر آ کر مانگ رہا ہے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ نہیں مانگ سکتے نبی سے۔ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اس لیے کہ نبی پاک زندہ نہیں ہے، اور چونکہ نبی کو زندہ نہیں مانتے تو اس تعلق سے بھی پھر یہ توہین کیا کرتے ہیں، اس کے تعلق سے میں صرف 2 نمونوں کو دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ان کے جھوٹ کی طرف ہم بڑھیں گے کہ جھوٹ کیا بولتے ہیں، وہ چیزیں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ آئیے معراج ربانی کیا کہتا ہے رسول کی زندگی کے بارے میں، حیات کے بارے میں، سن لیجیے۔ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، اور اگر کوئی کہتا ہے تو دنیا کا بدترین کذاب ہے، جھوٹا ہے، مشرک ہے وہ۔ اللہ کے نبی مر گئے، قبر اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں، عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، فاطمہ عائشہ ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بولو، جو زندہ مانے وہ کافر ہے، جو زندہ مانے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ نبی کو زندہ مانتے ہیں کہ مردہ؟ زندہ۔ اس کے کہنے کے مطابق آپ سب کافر ہیں۔ یہ ہمیں کہتے ہیں، یہ وہاں بڑے شکایت کرتے ہیں کہ بریلوی لوگ بہت جلدی کسی کو بھی کافر بول دیتے ہیں، کسی کو بھی کافر بنا دیتے ہیں، بولے اس کو کافر بنا دیا، اس کو کافر بنا دیا۔ ہم نے کہا ہم کافر بناتے نہیں ہیں، تم تو نبی کی گستاخی کر کے خود کافر ہو جاتے ہو، ہم صرف بتاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم صرف بتاتے ہیں۔ مگر ان کے ہاں دیکھیے کہا کہ نبی کو جو زندہ مانے وہ کافر، نبی مر گئے، یہ بھی اس کی زبان سے نہیں نکل رہا ہے کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، حضور اس دنیا سے بازاہی تشریف لے گئے، حضور ہماری آنکھوں سے اجھلے، یہ نہیں کہا کہ نبی مر گئے، اور جو نبی کو زندہ مانے وہ کافر ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، حضرت امام حسن کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، حضرت فاطمہ کا عقیدہ ہے مر گئے۔ میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں نے کہاں کون سی کتاب میں ہے کہ انہوں نے کہا نبی مر گئے اور ہم مردہ مانتے ہیں؟
میں بتاتا ہوں آپ کو ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا ہے. جب ابو بکر صدیق کا وصال ہو رہا تھا تو حضرت فاروق اعظم کو بلایا, کہا عمر ابن خطاب میری وصیت کو آپ یاد کریں, میرا جب انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دیا جائے, کفن پہنایا جائے اور میری نماز جنازہ آپ پڑھیں. اور عمر جب نماز جنازہ ہو جائے تو میری یہ بڑی خواہش ہے کہ میں رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جاؤں, مگر وہ رسول اللہ کا حجرہ ہے, سرکار کی اجازت کے بغیر دفن کرنا جائز نہیں. تو اے عمر آپ میرے جنازے کو رسول کے روضے کے پاس لے جانا اور کہنا یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ابو بکر صدیق آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے, اجازت ملے تو دفن کرنا ورنہ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دے. گویا ابو بکر نے بتایا کہ میرے نبی زندہ ہے, سنتے بھی ہے, دیکھتے بھی ہے اور اجازت بھی عطا فرمانے کی طاقت. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر کا تو یہ عقیدہ تھا. تو فاروق اعظم کا بھی عقیدہ پتہ چل گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر رسول اللہ کیسے اجازت دیں گے, وہ تو مر گئے, معاذ اللہ, وہ کیسے سنیں گے, وہ تو مر گئے. نہیں, بلکہ وصیت کے مطابق غسل دیا, کفن پہنایا, نماز جنازہ ہوئی اور رسول اللہ کے روضے کے قریب حضرت ابو بکر کے جنازے کو لایا گیا. اور راوی حدیث کہتے, اس کو امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں نقل کیا, کہتے رسول اللہ کا دروازہ حجرے کا بند تھا, بند دروازے کے پاس حضرت عمر آئے اور کہتے یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو, آپ کا غلام, آپ کا دوست, آپ کا عزیز, آپ کا رفیق غار, آپ کا ہمدرد, آپ سے محبت کرنے والا ابو بکر صدیق آپ کے حجرے کے پاس جنازے کی شکل میں موجود ہے, آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. آقا اجازت ہے یا نہیں؟ تو دروازہ خود بخود کھلا اور قبر سے آواز آئی, رفیق کو رفیق سے ملا دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. اور یہی نہیں, حضرت عمر کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ کو بلایا, کہا ابو ہریرہ میری بھی خواہش ہے کہ میں نبی کے پہلو میں دفن کیا جاؤں. ابو ہریرہ میری بھی جنازے کو لے جانا. ام المومنین حضرت عائشہ سے اجازت مل چکی لیکن ابھی نبی کی اجازت باقی ہے. بے شک. اور کہنا کہ آپ کا غلاگار خادم, آپ کا خطا کار غلام عمر ابن خطاب آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. وہی معاملہ آیا, ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنازہ لے جایا گیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام, آپ کا ساتھی, آپ کا عزیز ترین محبوب عمر ابن خطاب آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. پھر حجرے کا دروازہ کھلا اس بار اور پھر آواز آئی اس رفیق کو بھی ہم سے ملا دو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آج پہلو رسول میں دونوں ہیں, بے شک, نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے, فاروق اعظم بھی ہے. اور کسی شاعر نے اس کا بڑا خوبصورت منظر کھینچا ہے, کہا کہ تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے, بے شک, تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے, نور اس کا واللہ بحر و بر میں ہے, آج بھی ہے گنبد خضرا میں, ابو بکر و عمر مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے. مصطفیٰ کے گھر سبحان اللہ سبحان اللہ, مصطفیٰ کے گھر میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ پتا چلا. واہ واہ واہ, بے شک. امام حسن کا عقیدہ میں بتاؤں, اب ایک ایک کا بتائیں, بہت ٹائم ہوگا, صرف امام حسن کا سن لیں. زہر دیا گیا تھا امام حسن کو. جب امت نے پہلی بار زہر دیا تو آپ گرتے پڑتے اپنے نانا کے روضے پر گئے, قبر رسول سے لپٹ گئے, کہا نانا جان آپ کی امت نے مجھے زہر دیا. قبر مبارک سے رسول اللہ کا ہاتھ باہر آیا, نواسے کے سینے پہ ہاتھ پھرا, زہر کا اثر ختم ہو گیا. بے شک سبحان اللہ سبحان. امام حسن واپس آئے, دوبارہ پھر زہر دیا. دشمنوں نے دیکھا یہ تو بچ کر آ گئے ہیں, کوئی اثر نہیں ہوا زہر کا. دوبارہ پھر زہر دیا گیا, کھانے میں تھوڑا تھوڑا زہر ملایا جاتا تھا. پھر جب زہر کا اثر ہوا, قے ہونے لگی, پھر رسول اللہ کے روضے پہ کہے نانا جان اس بار پھر آپ کی امت نے مجھے زہر دیا. پھر ہاتھ نکلا, پھر جسم پہ پھرا, زہر کا اثر غائب ہو گیا. تیسری بار پھر زہر دیا گیا. پھر امام حسن آئے, نانا جان آپ کی امت نے پھر مجھے زہر دیا ہے. پھر ہاتھ پھرا, پھر زہر کا اثر ختم ہوا. اب جب چوتھی بار سرائی میں پانی کے اندر آپ کے لیے زہر ڈالا گیا, بڑا شدید زہر تھا جس سے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر قے کے ساتھ باہر آ گئے. پھر گرتے پڑتے نانا کی قبر مبارک پر گئے, لپٹ گئے, نانا جان اس بار آپ کی امت نے بڑا شدید زہر دیا. قبر رسول سے اس بار ہاتھ نہیں نکلا بلکہ آواز آئی, اے میرے شہزادے, اے میرے نواسے, کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ تو اپنے نانا کی ملاقات کو پسند کر لے؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہا کہ نانا جان میں آپ کی ملاقات پہ راضی ہو گیا، اب مجھے شفا نہیں چاہیے بلکہ آپ سے ملاقات کی خواہش ہے۔ نبی نے بتایا ہم سنتے بھی ہے دیکھتے بھی ہے، اس بار بھی ہم زہر کا اثر دور کر سکتے، لیکن نواسے کب تک زہر کے اثر دور کرتے جاؤں گے؟ کیا وقت نہیں آیا کہ تو اپنے نانا سے ملے، اپنے نانا سے ملاقات کرے؟ تو صحابہ کا عقیدہ تو یہاں یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کون سے مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں پتہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے اب کیا کہوں میں، پھر عورتیں بھی بیٹھی ہوئی بولیں گے کیسی بات کر رہے ہیں مولوی صاحب، لیکن آئیے جرجی صاحب نبی کی حیات کے انکار کے لیے کچھ ثبوت دیتے ہیں، اور نبی معاذ اللہ یہ مردہ مانتے تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، عقل کے گھوڑے ہیں جس کو یہ کھلے عام چھوڑ دیتے ہیں، جتنا چاہتے اتنا وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ آئیے اب ان کے عقل کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں کہ نبی زندہ نہیں ہے۔ اب کیوں زندہ نہیں ہے اس کی دلیل جرجس کی زبانی کو سن لیجیے۔ تم اس کو پکار، ارے صاحب مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی۔ پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے۔ ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ ارے اللہ کے بندے اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں۔ نہیں مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے۔ پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ہاں اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے۔ نہیں وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں، پردہ کر گئے۔ تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے بتاؤ، اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا، مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، کہاں ملیں گے، میں جاؤں گا۔ میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا غلام نہیں بناؤں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو، جب چاہو 2 بجے بلا لو، مرضی چاہے تو 12 بجے بلا لو، مرضی چاہے تو 10 بجے بلا لو۔ ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارا نہیں کریں گے۔ میرا گھر اس لائق نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں۔ ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے، کس جگہ ہے۔ تم جاؤ یا نہ جاؤ، کم سے کم پورے ہندوستان میں بھیک مانگ کے اور چندہ کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لیے جائیں گے کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے، بڑے لوگوں کو نوکر بنا کے اپنے گھر پہ بلایا نہیں جاتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح کہ وہ کہاں ہے۔ بلی صاحب بات تو صحیح ہے لیکن مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ بریانی کی دیگیں بند ہو جائیں گی اور محرم کے کھچڑے بند ہو جائیں گے ہمارے، اگر مان لیا۔ مولوی صاحب بات تو صحیح ہے لیکن مانیں گے نہیں، اس لیے کہ مان لیا تو بریانی کی دیگیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے حلوے بند ہو جائیں گے۔ یعنی ہمارے سنی علماء پہ طنز کر رہا ہے کہ ہم لوگ عوام کو غلط عقیدہ دے رہے ہیں تاکہ بریانی کی دیگیں چلتی رہے، حلوے چلتے رہے۔ میں کہا چلو ٹھیک، تیری بات یہی صحیح، ابھی تو ہم ثابت کریں گے کہ ہمارا یہ عقیدہ غلط نہیں ہے، سچا ہے۔ تیری ماں نے جنا نہیں کہ تو ہم سے مناظرہ کر لے اس پر۔ واہ 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 واہ، لیکن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، رحمت عالم کانفرنس، لیکن جہاں تک رہ گیا 11ویں کی ڈیگوں کا معاملہ اور حلوے کا معاملہ، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وہ ملتا ہے، اس لیے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور تو اس لیے یہ سب باتیں کر رہا ہے کہ ہماری تو بریانی کی ڈیگیں ماری جا رہی ہے، تو کہہ رہا ہے تیری سعودیہ کی ریال کا نقصان نہ ہو جائے، تو اس لیے سب کمینے پن کر رہا ہے۔ بے شک تو وہاں کا کتا ہے نا، وہ روٹی پھینکتے تو تو بھوکتا ہے۔ اب آئیے اس کی پوری بات کی گفتگو کرے۔ کہا کہ صاحب ہمارے بھائیوں نے ایک نئی اصطلاح نکالی، کہا کہ نبی کے بارے میں یہ مت کہو کہ مر گئے، بلکہ کہو پردہ کر گئے۔ تو پردہ کرنے کی بھی معنی یہی ہے کہ بھائی اب موجود نہیں ہے۔ کہا نہیں پردہ کر گئے، ہماری آنکھوں سے اجل ہے، وصال فرما گئے۔ کہا تم کچھ بھی کہو، وصال فرما گئے، پردہ کر گئے، آنکھوں سے اجل ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ کچھ بھی کہو، کتنے ہی اچھے القابات استعمال کر لو، کتنے ہی اچھے لقب استعمال کر لو، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ مر گئے، تم نبی کو زندہ ثابت نہیں کر سکتے۔
بعد کے جملوں پر بعد میں ابھی تفسیرہ کریں گے ہم. پھر کہتا ہے کہ نبی زندہ ہے تو دکھاؤ کہاں ہے, مجھے بتاؤ کہاں ہے نبی, میں نبی سے ملوں گا. کہاں ہے, تم ملو یا نہ ملو میں ملوں گا. پتہ بتاؤ کہاں ہے, جگہ بتاؤ, میں پوری دنیا ہندوستان میں بھیک مانگتے ہوئے وہاں جاؤں گا. بھکاری کو بھیک کی پیسے کی ضرورت پڑی. نبی کا نہ دکھنے کی دلیل, نہ دکھنے کی بنیاد پہ اس نے سمجھ لیا مر گیا. چلیے بتائیے اللہ زندہ ہے یا نہیں؟ کہاں ہے, دکھائے کہاں ہے. تو کل کہیں گا اللہ بھی مردہ ہے, مر گیا, دکھتا تو نہیں. بتاؤ اللہ کہاں ہے, میں بھیک مانگ کے جاؤں گا, چندہ کر کے اللہ سے ملوں گا. بتاؤ اللہ کہاں ہے. تو قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے وہ حی ہے اور قیوم ہے, خود زندہ, دوسروں کو زندہ رکھنے والا. بے شک. چلیے جرجس کے کاندھے پہ 2 فرشتے ہیں یعنی کرامن کاتبین. ہر انسان کے کاندھے پہ 2 فرشتے جو حساب کتاب لکھتے ہیں. میرے بھی کاندھے پر ہے, میں بھی تقریر کر رہا ہوں, وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں. تقریر کرنے کے بعد جو بھی کروں گا, اچھا کروں گا تو بھی لکھیں گے, برا کروں گا تو بھی. جرجس کو 2 تھپڑ مارو کاندھے پہ, دنا دن دو, بولنا بتا فرشتے کہاں, تیرے کاندھے پہ دکھ ہی نہیں رہے, ہم کو دکھا کہاں ہے. بہت اچھا, دکھا کہاں ہے. بہت جرجس کی باپ کی قبر کھودو, بولنا بتا تیرے باپ کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہے کہ جہنم کی کھڑکی کھلی ہے. حدیث میں آیا کہ قبر یا تو جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے کسی کے یا جنت کی. فرشتے ہیں دکھتے ہیں. چلیے فرشتے تو اتنے ہیں. سورہ قدر کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح. اور یہ شب قدر ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, سلام ہی حتی مطلع الفجر, اور ایمان والوں کو سلام کرتے ہیں یہاں تک کہ فجر ظاہر ہو. ہر شب قدر پہ اڑتے. جرجس سے پوچھو تجھے کوئی فرشتہ دکھا کبھی سلام کرتے ہوئے؟ دکھتے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. ملک الموت آتے ہیں, روح کون نکالتا ہے, روح کون نکالتا ہے؟ ملک الموت. عقیدہ ہے کہ نہیں؟ جو انکار کرے وہ کافر ہے. ہماری نگاہوں کے سامنے ایک مر رہا ہے, ہمیں دکھ رہا ہے ملک الموت؟ نہیں دکھتا. تو اب اس کی بولی میں تو ہم نہیں بول رہا کہاں ہے ملک الموت, دکھاؤ ہمیں, بتاؤ کہاں ہے, کہاں رہتے ہیں, کب آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, کون سی گاڑی سے آتے ہیں, ہمیں دکھاؤ. تو اس کا باپ بھی نہیں دکھا سکتا. تو یہ سب جاہلانہ دلیلیں ہیں. نبی اور انبیاء زندہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا ایمان قرآن و حدیث پر ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو نبی کے غلام ہوتے ہیں, جو جنگوں میں شہید ہو جاتے ہیں, اسلام کے لیے قربانی دے دیتے ہیں, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو, مردہ نہ خیال کرو, وہ زندہ ہے اور رب کی طرف سے ان کو رزق دیا جائے. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اپنی قبروں میں زندہ ہے, نماز پڑھتے ہیں. زندہ مردے, نماز مردے نہیں پڑھتے, زندہ ہی پڑھتا ہے نا. اب آئیے اس کی طرف. تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو, تم کہو چاہے وصال فرما گئے, تم کہو پردہ کر گئے, تم کہو ہماری نگاہوں سے اجلے, مگر حقیقت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے. یعنی اس کو حقیقت کہنے کا بڑا شوق ہے بھائی. تو بھائی بھی ایک حقیقت آج ظاہر کرتا ہوں آپ کے سامنے. لیکن پہلے ایک مثال دوں کہ دیکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر مخلوق کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. انبیاء کو بھی موت آنی ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, لہٰذا انبیاء کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن انبیاء کی اور ہماری حیات میں فرق اتنا ہے کہ نبیوں کو وعدہ الہی کے تحت ایک آن کے لیے, ایک گھڑی کے لیے موت آتی ہے, وعدہ الہی کے تحت روح نکالی جاتی ہے, فوراً پھر ان کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ کا وعدہ پورا ہوا, روح نکالی گئی, وعدہ پورا ہوا, روح لوٹا دی گئی. یہ ہے نبیوں کے بارے میں عقیدہ. اب وصال کے بعد بظاہر ہماری نگاہوں سے اجھل ہے, ان پہ بھی موت آئی, لیکن ہم نبیوں کے احترام میں مر گئے نہیں کہتے, کیونکہ ہماری جماعت میں ادب سکھایا گیا, کیونکہ اہل سنت و جماعت با ادب جماعت ہے, بے حیا اور بے غیرت جماعت نہیں ہے. جس لیے ہمارے یہاں ادب ہے. ہم اپنی جوتی ہو, ہمارا جوتا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ میرا جوتا ہے, میری جوتی ہے, لیکن آقا کی تو ہم کہتے ہیں نالین پاک ہے. ہم تھوک دیں تو ہم کہتے ہیں یہ تھوک ہے, مگر نبی کا ہو تو ہم کہتے ہیں لواب دہن ہے. واہ واہ واہ, ہے نا.
تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. ہمارے بال ہو تو ہم کہتے ہیں بال ہے, مگر نبی کے تو ہم کہتے ہیں منہ مبارک ہے. بے شک ادب ہے. اب ادب کیا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک جملہ بتا دوں, ایک مثال دے دوں ادب کی, کہ مان لیجئے حضرت مولانا, ہمارے حضرت کا نام مجھے نہیں پتا ہے جی, قاری احمد رحمت اکبر, مولانا اکبر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو اکبر بنائے رکھے. مولانا اکبر صاحب نے اپنے چھوٹے سے ایک صاحبزادے کو میرے گھر بھیجا, چھوٹا سا بچہ, کہا جاؤ فاروق رضوی کے پاس جاؤ اور کہنا فلاں کتاب دیجیے, ہمیں ضرورت ہے. وہ بچہ آیا میرے گھر کتاب لینے, کہا کہ ابو نے بھیجا ہے, میں مولانا اکبر کا بیٹا ہوں, ابو نے فلاں کتاب بلائی ہے. تو میں کہوں گا اچھا آ بیٹا بیٹھ جا, میں ذرا بیٹھ بیٹا, میں لاتا ہوں کتاب. چھوٹا بچہ تھا, میں نے جملے کیا استعمال کیے, بیٹا بیٹھ. لیکن مولانا نے اپنے شاگرد کو بھیجا, شاگرد وہ ہے جو ابھی عالم بن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تو اب میں ان کو بیٹھ نہیں بولوں گا, کہوں گا ارے آؤ بیٹھو. بلال شاگرد تو میں نے بیٹھ نہیں کہا, بلکہ ایک اچھا تھوڑا سا لفظ اضافہ کر دے, کہا بیٹھ بھائی بیٹھ یہاں. حضرت نے اپنے کسی ایسے شاگرد کو بھیجا جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں, عالم ہیں. اب وہ آئے تو میں نے کہا آئیے جناب بیٹھیے. دیکھیے کیسے بدل رہے ہیں میرے. اب وہ آئے تو میں نے کہا بیٹھیے, اور حضرت خود آ گئے کتاب لینے, تو میں نے کہا حضور آئیے تشریف رکھیے. کام ایک ہی تھا, لیکن ساتیں بدلی تو الفاظ بھی بدلے. اور اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, میری زبان سے ان کے حضرت کے لیے نکل جائے آ بیٹھ, تو جو بھی سنے کہیں گا انتہائی بدتمیز آدمی ہے, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اتنے بڑے عالم اور بیٹھ بولتا ہے بدبخت. لیکن میں چھوٹے کو بیٹھ بولے تو کوئی برا نہیں مانیں گا. تو اس لیے ہم اپنے لوگوں کے لیے کہہ دیتے فلاں صاحب مر گئے, فلاں صاحب مر چکے, لیکن رسول اللہ کی بات آتی تو ہم کہتے وصال فرما گئے, بے شک ہماری آنکھوں سے اجھل ہو گئے, پردہ کر لیے. لیکن کہتا نہیں, حقیقت تو یہی ہے نا کہ مر گئے. اب تم کتنا ہی اچھا لقب لو, مر گئے, تم بولو پردہ کر گئے, آنکھوں سے اجلے, ہماری نگاہوں میں نظر نہیں آتے, تم کچھ بھی کہہ دو, حقیقت تو یہی ہے کہ مر گئے. تو مر گئے حقیقت ہے تو حقیقت ہی بولو. تو میں کہتا ہوں جرجیت, اگر تجھے اتنی حقیقت سننے کا شوق ہے تو میں بھی ایک حقیقت سناتا ہوں. اپنے تو الاؤنسر سے بولنا, جب تو جلسے میں آئے, قرآن انسان کے بارے میں کہتا ہے, اب انسان کی حقیقت قرآن کہہ رہا ہے, رب کہہ رہا ہے انسان تو ایک گندا پانی ہے. انسان کی حقیقت کیا ہے, ایک گندا پانی, ایک گندا نطفہ, یہ حقیقت ہے. تو اب جرجس کو چاہیے کہ اپنے الاؤنسر سے کہے, ناظم جلسہ سے کہے کہ جب بھی میں آؤں تو اعلان کرو حضرات مولوی جرجس گندا پانی تشریف لا رہے ہیں, مولوی جرجس گندا نطفہ آ رہا ہے. آپ کو کہہ رہے گندا نطفہ, کہیں گے بھائی آپ علامہ کہو, مولانا کہو, حضرت کہو, کعبہ کہو, قبلہ کہو, کتنے ہی اچھا لقب لے لو, حقیقت تو یہی ہے کہ ہے تو گندا ہی پانی. بے شک ہے. ارے کیا بات ہے, حقیقت میں گندا ہی پانی. کیا جملے ہیں, جواب نہیں ہے جملے وہ کا. اپنے لیے علامہ بھی لگا, حضرت بھی لگا, قبلہ بھی لگا, کعبہ بھی لگا, حفظ اللہ بھی لگا, دامت برکاتم العالیہ بھی لگا, مدد اللہ والی بھی لگا, اور نبی کے لیے تیری زبان میں لقوہ مار جاتا ہے, بولتا مر گئے بولو. تو اپنے باپ کو بولنا میرا باپ مر گیا, بول اپنے باپ کو میرا باپ مر گیا. وہاں نہیں بولیں گے, بولیں گے ابا جان کا فلاں تاریخ کو انتقال ہو گیا تھا. ایسا نہیں بولے گا ارے وہ تاریخ میرا باپ مر گیا تھا اس دن, وہاں نہیں بولیں گے. وہاں لب و لہجے بدل جاتے ہیں. اور ایک تقریر میں کیا کہتا ہے, اب اس پہ تبصرہ ابھی وہ ٹاپک میں نہیں ہے, اس لیے میں نہیں سنا رہا ہوں, زبانی بتا دیتا ہوں کیونکہ ابھی کچھ اور باتیں کرنی ہے. اس میں کہتا ہے کہ لوگ ایک کھڑی قبر کو پوچھتے, ایک پڑی قبر کو پوچھتے ہیں. پڑی قبر مزار کو بولتا ہے, بولتا ہے یہ پڑی قبر ہے, یہ کھڑی قبر ہے. میں نے کہا جاہل, قبر کو مورتی نہیں بولتے, سوری مورتی ہے بولتا ہے. ایک کھڑی مورتی ہے, ایک پڑی مورتی ہے. قبر کو, اولیاء کی مزار کو مورتی بولتا ہے, پڑی مورتی. یہ کھڑی مورتی ہے, یہ پڑی مورتی ہے. میں نے کہا قبر کو مورتی نہیں بولتے, اور اگر تجھے قبر کو مورتی بولنے کا اتنا شوق ہے تو تیرا باپ مرا ہوگا تو تو نے یہی اناؤنسمنٹ کروایا ہوگا مسجد سے, مائک سے, حضرات آج مولوی جرجس کے باپ کا باپ مر گیا, ظہر کی نماز کے بعد ان کی وہاں نماز جنازہ ہوں گی, اور فلاں قبرستان میں ان کی مورتی بنائی جائیں گی. تو جو چیز تم اپنے باپ کے لیے استعمال نہیں کرتے, نبی کے لیے تم اتنے بے باک. اور رسول اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا جب مذاق اڑاتا ہے تو کیا کہتا ہے ذرا سن لیجیے. اچھا ایک بات بتاؤ,
نبی کو زندہ ماننے میں توہین ہے یا نبی کو مردہ ماننے میں توہین ہے؟ نبی کو حاضر و ناظر ماننے میں توہین ہے نا؟ نبی کو مردہ ماننے میں توہین ہے کہ زندہ؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ مردہ ماننے میں توہین محسوس کرتے کہ زندہ؟ مردہ ماننے میں توہین ہے نا، لیکن وہ کہہ رہا نہیں، زندہ ماننے میں توہین ہے، مردہ ماننا عین اسلام ہے۔ جاہل کو دیکھو، پتہ نہیں ہے کیسے پیدا ہوا تھا، اللہ جانے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نبی کو زندہ ماننے میں توہین ہے یا نبی کو مردہ ماننے میں توہین ہے؟ نبی کو حاضر و ناظر ماننے میں توہین ہے نا، کہ اللہ کے نبی کو ما کان و ما یکون کا علم ہے، قیامت تک جتنی بھی چیزیں ظاہر ہوں گی وہ سب نبی کو معلوم ہے۔ نبی دیکھ رہے ہیں، حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ عقیدہ ہم رکھ لیتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس وقت طوائفوں میں کہ چکلے خانوں میں جو طوائفیں غلط کام کر رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، میرے نبی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کل جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں گویا میرے نبی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج بومبے کی جوہو چوپاٹی پر جو عیاشی ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، میرے نبی حاضر و ناظر ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہاں حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ کیا لاگو ہوگا کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں لیکن اس کے باوجود تبلیغ نہیں کر پا رہے ہیں اور منع نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ نبی کو حاضر و ناظر مان کر نبی کو قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا سب کا علم ہے، اس کا مطلب آج کل جو عیاشی ہو رہی ہے اس کا بھی علم نبی کو ہے، اور قیامت تک جتنی ہوگی وہ بھی نبی کو ہے، لیکن نبی بتا نہیں پا رہے اس لیے کہ وہ پردہ کر گئے۔ جہالت دیکھیں، یہ اس کے لیے ایک جملہ ہے میرے پاس، الو ماں کے کھپتی بیٹے چراغ لے کے ہگنے بیٹھے۔ یہ جاہل مطلق ہے، نبی کی حیات کے انکار پر ان کے پاس خدا کی قسم ایک قرآن کی آیت نہیں۔ ان کی ماں نے اگر ان کو حلالی جنا ہے تو یہ قرآن کی آیت کیوں نہیں سناتے، حدیث کیوں نہیں سناتے؟ میں نے رسول اللہ کی حیات پر حدیث پیش کی، عقل کا گھوڑا نہیں پیش کیا۔ میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پیش کی کہ اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہے، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں رزق دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ عقل کا گھوڑا دوڑایا، کہا نبی زندہ ہے، حاضر و ناظر ہے، دیکھ رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، ما کان و ما یکون کا علم ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی معلوم، جو ہو چکا وہ بھی معلوم، جو ہونے والا ہے وہ بھی معلوم۔ تو اس وقت طوائف جو گندا کام کر رہی ہے نبی دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں چل تیرا جواب تیرے کو میں سنا دیتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے یعنی سمیع و بصیر ہے یا نہیں؟ بے شک رب بھی تو دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ اچھا چلو رب تو کتنے قریب ہے، تو نبی کو، یہ تو حاضر و ناظر نبی کو نہیں مانتا، ہم مانتے ہیں نا، یہ مانتا ہے کیا؟ نہیں، مگر خدا کو تو مانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں خدا کہتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تیری شہرک سے زیادہ تجھ سے قریب ہوں۔ قرآن کہہ رہا میں تیری شہرک سے زیادہ تجھ سے قریب ہوں۔ اب میں اسی کا جواب اسی کو دے رہا ہوں، شرم نہیں آتی جرجیز خبیث، رب تیری شہرک سے زیادہ قریب، اور رب تجھ سے قریب ہے تو اپنی بیوی سے صحبت کر رہا، شرم نہیں آتی تجھے؟ اب کل سے اپنی بیوی کو چھوڑ دے، جانا بھی مت قریب، بیوی بلائے بھی تو بولا نہیں کر سکتے، رب دیکھ رہا ہے، بولا نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگانا، چھونا بھی نہیں، رب دیکھ رہا ہے۔ تو کتنی بڑی جہالت ہے یہ۔ حاضر و ناظر کا یہ مطلب نہیں ہے، معاذ اللہ، بے شک نبی سب دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ دارالعمل ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، جو گناہ کر رہا ہے وہ فرشتے بھی تو لکھ رہے ہیں نا، کوئی زنا کر رہا ہے تو فرشتے موجود ہے کہ نہیں وہاں؟ تبھی تو گناہ لکھ رہے ہیں۔ تو دیکھنے میں عیب نہیں ہے، کیونکہ عیب ہمارے لیے ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے اس چیزیں کھلی بھی ہے۔ جیسے ایک میں مثال دیتا ہوں اس کی آپ کے لیے، ایک نوجوان اگر ننگا اور برہنہ گھومے تو اس کو بھی شرم آئیں گی، ہمیں بھی دیکھنے میں شرم آئیں گی، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ننگا گھوم رہا ہے، ایک معمول کی بات ہے، ابھی بچہ ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ رسول کے لیے معمول کی باتیں ہیں، اس میں معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ یہ گندا کام ہو رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ دارالعمل ہے، اللہ رسول نے یہاں چھوٹ دے رکھی ہے، تمہیں جو کرنا یہاں کرو، حساب و کتاب آخرت کے دن ہوگا۔ بے شک۔ اور اگر یہیں سب روک دیا جائے، یہیں سب منع کر دیا جائے تو پھر جہنم بنائی کس کے لیے گئی ہے؟ لیکن بے شک رسول اللہ زندہ ہے،
حاضر و ناظر ہے، اس کے لیے میں ایک دو دلیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کتاب سے. یہ کتاب الشفا، یہ امام قاضی ایاز کی ہے. یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں امام قاضی ایاز. ان کی الشفا 2 جلدوں میں آتی ہے. پہلی جلد، یہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 66 ہے. صفحہ 66 پر امام قاضی ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں وقال عمرو ابن دینار فی قولہ تعالی، کہتے ہیں عمرو ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے قول جو قرآن میں اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. اللہ فرماتے ہیں اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو اپنے نفسوں کو سلام کرو، یعنی گھر والوں کو سلام کیا کرو. قال عمرو ابن دینار کہتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ فَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السلام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السلام عَلَى أَهْلِ بَيْتِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. حضرت عمرو ابن دینار کہتے ہیں کہ جب تم اس گھر میں جاؤ جہاں کوئی نہ ہو، خالی گھر ہے، خالی مکان ہے، اور تم گھر میں داخل ہو اور مسلمان کا گھر ہو، تو کہو اے اللہ کے نبی آپ پر ہمارا سلام. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جب گھر میں جاؤ تو کیا کہو؟ اے نبی آپ پر ہمارا سلام ہو، اللہ کی برکتیں ہوں، اور اے اللہ کے نیک بندو آپ پر بھی اللہ کا سلام ہو، اے نبی کے خاندان والوں، اے اہل بیت آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. یہ کہو. اب کیوں کہو؟ کتاب الشفا کی شرح لکھی ملا علی قاری نے، شرح الشفا. شرح الشفا کا جلد 2 ہے، صفحہ 118. ملا علی قاری امام قاضی ایاز نے جو عمرو ابن دینار سے روایت نقل کی، اس روایت کی شرح تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس لیے نبی پر سلام کرو جب مکان بند ہو، اور جب تم جاؤ اور مکان کھولو اور نبی پر سلام کرو، اس لیے کہ لِأَنَّ روحی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، اس لیے کہ نبی پاک کی روح مبارک ہر مسلمان مومن کے گھر میں موجود رہتی ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے نبی کو سلام. اور موطا امام مالک کے اندر امام مالک نقل کرتے ہیں خود، جو حدیث کی معتبر پہلی کتاب ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور کوئی تمہارے گھر میں نہ ہو تو تم سلام کرو اور کہو السلام علیکم یا عباد اللہ، اے اللہ کے نیک بندو آپ پر ہمارا سلام ہو. کہ جب مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو اللہ کے نیک بندوں کی روحیں آ جاتی. موطا امام مالک میں امام مالک نے لکھا. آئیے اب 2-3 چیزیں دکھا کر میں اپنی تقریر کو اختتام کی طرف بڑھاؤں گا، اور ایک اعلان کر دوں اگر آپ کو کچھ سوال و جواب پوچھنا ہو، سوال پوچھنا ہو. میرے بعد ابھی دور چلے گا شاعروں کا نا؟ نہیں چلے گا نا؟ چلے گا. تو آدھا گھنٹے کے لیے سوال و جواب کا ایک سیشن رہے گا. آپ جو پوچھنا چاہے پوچھ لیں، اور اس کے بعد پھر نعت خواں حضرات آئیں گے انشاءاللہ. آپ ان سے رسول اللہ کے کلام، رسول اللہ کی نعتیں سنیں گے اور مدعو ہوں گے انشاءاللہ. بہرحال آئیے میں 2 چیزیں آپ کو جو دکھانا چاہ رہا تھا. میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ جھوٹ، کہ اس فرقے میں جھوٹ بولنا یہ عام بات ہے. چنانچہ آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کا پہلا جھوٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. سنیے اس کو. یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے نبی کے صدقے ہمیں یہ چیز دے، وہ بھی غلط ہے. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھی مانگتے بالکل غلط ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث دعا، ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے اوپر ہی ول بی دی ون ٹو انٹرسیڈ. تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے، تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے تو آپ اس ٹائم مانگ سکتے، ادھر نہیں. کم از کم 25 آیتیں قرآن. اس نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے کے بارے میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں ہمیں دے دے، حضور کے وسیلے سے ہمیں دے دے، یہ جائز ہے؟ یہ ڈائریکٹ مانگنا تو شرک ہے. اب وسیلے کی بات ہے تو یہ وسیلے کی بھی منکر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، رسول اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے. قرآن میں 25 آیتیں ہیں جس میں وسیلہ مانگنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اور کہتا ہے آخرت میں کے دن اللہ تعالیٰ جب نبی کو اجازت دیں گے اس وقت مانگ سکتے، ابھی نہیں مانگ سکتے. قرآن میں 25 آیتوں کا اس نے دعویٰ کیا، اور یہی دعویٰ پھر اس نے دوسرے انٹرویو میں کیا، وہ بھی سنیے. میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں، آپ کہتے 40 آیتیں، آپ ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہوا ہے. صرف قرآن میں 2 آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے، صرف جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے، وسیلے کا حقدار بنائیں گے.
یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ 25 آیتیں ہیں قرآن میں کہ وسیلہ نہیں مانگ سکتے. آخرت کے دن اللہ تعالیٰ جب نبی پاک کو اجازت دیں گے تب وہاں وسیلہ مانگ سکتے ہیں. قرآن میں 25 آیتیں. کہتا ہے کہ آپ لوگ دعویٰ کرتے ہو 40 آیتیں, مجھے ایک آیت سناؤ. چلو ایک تو میں سنا دیتا ہوں. 40 آیتیں ہیں قرآن میں, ہم دعویٰ نہیں کرتے, ثبوت بھی دیتے ہیں کہ قرآن میں 40 آیتیں ہیں جس میں وسیلے مانگنے کا حکم ہے. ایک تو صاف سری آیت میں سنا دوں. اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. صاف ستھری آیت ہے, بالکل کلیئر آیت ہے. تو اس میں واضح فرما دیا کہ وسیلہ مانگنا ہے. لیکن یہاں کہا کہ نبی سے ابھی وسیلہ نہیں مانگ سکتے, آخرت کے دن جب اللہ اجازت دیں گے. سب سے پہلی بات بتا دوں, جاہل کو یہی نہیں معلوم کہ آخرت میں جس چیز کی اجازت ملیں گی وہ وسیلہ نہیں ہے, وہ شفاعت ہے. وسیلہ اور شفاعت میں بہت فرق ہے. اس کو شفاعت اور وسیلے میں فرق ہی نہیں معلوم پڑتی, دونوں کو گتھم گتھا کر دیا. اب تیسرا بیان سنیے, انگلش میں اس نے بیان کیا. یہاں بھی اس نے 25 آیتوں کا دعویٰ کیا. The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places that wasila shifa is haram. 25 places. قرآن کی 25 آیتیں بولتا ہے کہ جس میں ہے کہ وسیلہ اور شفا لینا, شفاعت طلب کرنا, نبی کو شفیع سمجھنا حرام ہے. 25 آیتیں, 25 places that وسیلہ شفا حرام. اس نے ایسے مسلسل کئی بیانات دیے جس میں بار بار یہ دعویٰ کرتا رہا ذاکر نائک کہ قرآن میں 25 آیتیں. تو لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ یار یہ بار بار بولتا ہے تو واقعی قرآن میں ایسی 25 آیتیں ہوں گی جس میں یہ ہوگا کہ وسیلہ مانگنا حرام ہے. آج سے 4 سال پہلے جب میں پہلی بار بمبئی گیا تو اسی کے آفس کے سامنے ہمارا پروگرام ہوا تھا. تو وہاں پر میں نے وسیلے پہ تقریر کی اور وہ دین اسلام چینل پہ پورا لائیو پروگرام تھا. پورے بمبئی کے لوگ اس کو اپنے ٹی وی سیٹوں پر دیکھ رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں جو مجمع تھا وہ تو اپنی جگہ تھا, لوگ اپنے گھروں میں لاکھوں کی تعداد میں دیکھ رہے تھے. میں نے وہاں اس کو ذاکر نائک کا نام لے کے چیلنج کیا کہ تو کہتا ہے قرآن میں 25 آیتیں وسیلہ لینا حرام ہے, تو صرف ایک آیا سنا جس میں وسیلہ لینا حرام ہے, صرف ایک آیا. اور وہ چیلنج پھر نیٹ پر گیا. آج 4 سال ہو گئے لیکن 4 سال میں اس کی نانی مری ہوئی, اب تک یہ ایک آیت بھی سنانے کے لیے تیار ہے. آئیے وہ چیلنج میں سناتا ہوں اس وقت کا. اور اگر یہ غیر مقلدین تک میری آواز جا رہی ہے تو میں اس بات پر ان کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں, مناظرے کے ساتھ. اگر ہمت ہو تو اس بات پہ وہ مناظرہ کر لے, جب چاہے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. تو میں نے ناگپور میں کہا تھا اور آج یہاں ان کے علاقے میں کہہ رہا ہوں, ذاکر صاحب بہت غیر مسلموں سے آپ نے گرنتھوں پہ مناظرہ کیا ہے, ہمت ہو تو اس فقیر بریلی سے مناظرہ کر کے دکھائیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. بہرحال نہیں آیا وہ. اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی کچھ سالوں پہلے کی بات ہے, وہ کتنے سال میں بھی عرصہ خود ہی بتا دوں گا آپ کو. یہ شری لنکا پہنچا. شری لنکا میں ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ہیں جن کا نام ہے حافظ احسان صاحب. تو حافظ احسان سے بھی ہمارے تعلقات ہیں الحمدللہ, فون سے بھی اور جل سے بھی ہوئے ہمارے ساتھ میں. تو حافظ احسان صاحب کے جب یہ پتہ چلا کہ یہ شری لنکا آیا ہوا ہے تو وہاں بھی اس کی موت آئی ہوئی تھی. وہاں اس نے پھر وہی تقریر کر کا 25 آیتیں وسیلہ لینا آ رہا ہے, نبی سے نہیں مانگ سکتے, وسیلہ نہیں لے سکتے. تو حافظ احسان صاحب نے اس کو وہاں پکڑ لیا. جہاں یہ ٹھہرا ہوا تھا ایک جگہ دعوت میں تھا, اس کے روم پر پہنچ گئے. پہلے اس کو مناظرے کا ایک لیٹر دیا گیا. یہ ہندو پنڈتوں سے مناظرہ کرتا ہے لیکن آج تک خدا کی قسم کسی بریلوی مولانا کے ساتھ نہیں بیٹھا ہے, اس کی اوقات نہیں کہ بیٹھ جائے. بے شک, واہ واہ, اور دنیا اس کو بہت بڑا اسکالر سمجھتی ہے. تو وہاں لیٹر دیا گیا انگلش میں. آئیے وہ لیٹر میں دکھاتا ہوں, یہ سب نیٹ پر ڈلا ہوا ہے, نیٹ پر بھی آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں. یہ السنہ ان کی ٹرسٹ ہے حافظ احسان صاحب کی. یہ لیٹر پیڈ پہ باقاعدہ اس کو چیلنج مناظرہ لکھ کر دیا گیا. اس میں 3 ٹاپک دیے گئے کہ رسول اللہ کی حیات پر بات کرنا ہے, وسیلے پہ بات کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے تقلید کے اوپر بات کرنا ہے. کہتے ہیں نا کسی امام کی تقلید نہیں کرنا چاہیے, کہتے اس پر. اور یہ حافظ صاحب کی سگنیچر وغیرہ بھی ہے سب.
اس کا اس نے جب ریپلائی نہیں دیا لیٹر کا تو حافظ احسان صاحب اپنے کچھ دوستوں کو لے کر اس کی جہاں ایک جگہ دعوت تھی وہیں پہنچ گئے. روبرو گفتگو ہوئی, وہ ساری گفتگو ریکارڈ ہو کے نیٹ پہ ڈال دی گئی. اب وہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ پہلے میں سناتا ہوں, پھر اس کے حالات بعد میں سنیں. یہ حافظ احسان صاحب ہیں جو برکاتی ٹوپی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب گفتگو انگلش میں ہو رہی ہے تو ٹرانسلیشن کر کے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. حافظ احسان کرتے ان ون آف یور لیکچر یو ہیو سیڈ دیئر آر 25 ورسز ان قرآن ریجیکٹنگ وسیلہ. کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایک لیکچر میں اور اس سے پہلے بھی کئی بار آپ کہہ چکے ہیں کہ قرآن میں 25 آیتیں ہیں جس میں وسیلے سے منع کیا گیا ہے. 25 verses of Quran. آپ کہتے ہیں کہ there are 25 verses in the Quran rejecting وسیلہ. آپ اعلان کرتے ہیں تقریروں میں کہ صاحب قرآن میں 25 آیتیں ہیں کہ وسیلہ مانگنا جائز نہیں, وسیلہ چھوڑ دو, وسیلہ چھوڑ دو. Rejecting وسیلہ. تو ذاکر نائک جواب میں کہتا ہے so you have to ask Allah directly. آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیے, وسیلے کی کیا ضرورت ہے. سوال یہ نہیں کہ ڈائریکٹ مانگا جا سکتا ہے نہیں, سوال یہ کہ وسیلہ حرام ہے یا نہیں, پہلے اس پر بات کریں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بھائی آپ روٹی ڈائریکٹ کھا لیجئے بغیر سالن کے. ہم کہتے ہیں بھائی ڈائریکٹ روٹی بھی بغیر سالن کے کھائی جا سکتی ہے. سوال ہے کہ سالن کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے کہ سالن کے ساتھ کھا لیا تو کون سا اس میں حرام ہو گیا, پہلے اس پہ بات کرو. تو کہتا ہے اب اللہ سے ڈائریکٹ مانگیے, وسیلے کی کیا ضرورت ہے. So what I said was in the email what I wrote that all those 25 verses which you have referred, first of all in that lecture you have not referred to the verses particularly. حافظ صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیکچروں میں بار بار کہتے ہیں کہ 25 آیتیں حرام ہیں. ڈائریکٹ مانگنے پہ بحث نہیں ہے, ابھی بات اس پر ہے کہ وسیلہ مانگنا حرام ہے, اس کو آپ بتائیں. آپ دعویٰ کرتے ہیں 25 آیتیں جو ہے وہ قرآن میں ہیں کہ وسیلہ نہیں لینا چاہیے, اور جو آیتیں آپ پیش کرتے ہیں اس کا تعلق بتوں سے ہے, کفاروں سے, ایمان والوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. So I replied there are verses related to kuffar also not to seek wasila. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا جواب آپ کو دیا ہے. So I replied there are verses related to the kuffar also not to seek wasila. جو آیتیں آپ پیش کرتے اس کا تعلق کفار و مشرکین سے ہے, نہ کہ اہل ایمان سے. تو جو آیتیں کفاروں کے بارے میں, کافروں کے بارے میں اور بتوں کے بارے میں نازل ہوئی, آپ کو شرم نہیں آتی وہ مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہو آپ. And for Muslims to seek wasila there are some verses. He shook his head, agree there are verses to seek wasila in Quran. جبکہ ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں وسیلہ مانگنے کا دلیل ہے ایمان والوں کے لیے. So for that I didn't get any reply. So simple question is what are those 20? So simple question is what are first 25 verses of Quran which is rejecting wasila for the believers to seek. ہمارا سیدھا سادہ سمپل سا سوال یہ ہے کہ وہ قرآن میں کون سی 25 آیتیں جس میں وسیلہ مانگنا حرام ہے وہ سنا دیجیے آپ. تو اب آپ کو لگا ہوگا کہ ایک دو تو سنا دیا ہوگا اس نے پٹ 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 پٹ. توتا تو ہے ہی نا, وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے, تو ایک دو تو پٹ سے سنا دیا ہوگا, ہے نا. اصل میں وہ ہے رٹافیکیشن, غبارہ, جتنی ہوا بھر کے آتی ہے اتنی نکالتی ہے. اب نکل گئی تو پھسکی, جو رٹ کر آئے وہی سنایا ہے. اب اگر رٹے ہوئے سے الگ پوچھ لیں گے تو گڑبڑ ہو جائیں گے. میرا رٹافیکیشن میں نہیں ہے وہ, ابھی تو سبق یاد کر کے آؤں گا تو اسی میں سے پوچھنا. آپ تو باہر کا پوچھ رہے یار, کورس کے باہر کا, تو وہی کیس ہوا. تو اس کے جواب کیا دیا, اب جواب سنیے اس کا. انہوں نے وہی کہا کہ بھائی جو بھی میں بتایا کہ so simple question is what are first 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek. کون سی 25 آیتیں, آپ وہ 25 آیتیں سنا دیجئے جس میں ایمان والوں کو وسیلہ لینے سے منع کیا گیا ہے. ایک منٹ. جواب میں کہتا ہے نائک, give me your email address, I shall send it to you. آپ اپنا ایڈریس دے دیجئے, ای میل کا پتہ دیجئے, میں آپ کو جواب ای میل پر بھیجوں. ابھی یاد نہیں ہے مجھے. give me your card, آپ اپنا کارڈ بھی دے دیجئے مجھے. حافظ صاحب نے کیا کیا آپ سنیے. حافظ صاحب نے کہا شور, یہ لیجئے, بالکل شور. یہ ابھی کارڈ پکڑیے, ایون 4 years ago I mailed to, 4 سال پہلے بھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا ای میل کر کے, ابھی تک جواب نہیں دیا آپ نے. 4 سال پہلے بھی پوچھا گیا, پھر بھی آپ بے شرم ہو. اب واسطہ پڑ گیا تو چلو کارڈ بھی پکڑو ایک بار اور ای میل بھی پکڑو. In your reply, تو آپ کو لگا ہوگا کہ پھر
वो ईमेल वगैरह एड्रेस लेने के बाद इसने जवाब दे दिया होगा लिख कर, है ना। इसकी मान ही नहीं जाना कि सुन्नियों को जवाब दे दे। और जिस दिन हमें जवाब दे देंगे और हमारे साथ मनाजरे में बैठ जाएंगे तो मनाजरा बाद में करेंगे, पहले लिख के देंगे कि जाकिर साहब आप हलाली औलाद है, ये लिख के दीजिए, ये सनद है आपके लिए, आप हराम की औलाद नहीं, हलाली है, ये पहले ये ले लीजिए आप। अब मनाजरा कीजिए क्या करना है। 7 महीने गुजर गए ये बातचीत होने के बाद, श्रीलंका में जो बातचीत हुई उसके बाद 7 महीने गुजर गए, इसने जवाब नहीं दिया। और 7 महीने तक ईमेल पर बार बार हम रिमाइंड करते रहे, जवाब जवाब जवाब, गिव मी आंसर, गिव मी आंसर, गिव मी आंसर, लेकिन सन्नाटा। और 7 महीने मैं बॉम्बे मुसलसल जाता रहा, आप ताज्जुब करेंगे, तहदीस नेमत पे अर्ज कर रहा हूं, 1 साल में 72 प्रोग्राम मैंने बॉम्बे में किए, 1 साल में सिर्फ। सुभान अल्लाह। पूरे नेटों पे कई 80 बयानात के करीब आज भी बम्बई के डले हुए उसके अंदर, 80 बयानात तो बम्बई के डले हुए 3 साल में। लेकिन उस 1 साल में जब जाकिर नाइक को हमने चैलेंज किया था, इतने जगह जगह प्रोग्राम हुए, जगह जगह हमने इसको रिपीट किया और जगह जगह लाइव किया गया, 72 कुछ प्रोग्राम हुए उसके अंदर, मगर ये कमबख्त गोदड़ी में छुप कर बैठा रहा, बाहर नहीं निकला। तो 7 महीने जब गुजर गए, 7 महीने के बाद हमने श्रीलंका से हाफिज एहसान साहब को खुद बॉम्बे बुलाया और मैं और वो साथ में हमने बैठे। और आप हंसना मत, रियलिटी बता रहा हूं, मैंने जो पहला जलसा लिया था वो भी जाकिर नाइक के घर के सामने, नीचे उसका ऑफिस है, ऊपर घर है। दूसरा जलसा भी हमने उसी के घर के पास दोबारा लिया, गोया एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। अब वहां पर हाफिज साहब ने भी बड़ा लंबा तवील बयान किया वसीले पे, और उससे फिर आवाज दी, नाइक साहब अब तो हम खुद आ चुके हैं, तो निकल, अभी वक्त नहीं है तो डेट दे दो आपको, कोई जरूरी नहीं कि अभी आप मुनाजरा करें तुरंत, आप डेट दे दीजिए। मैंने भी चैलेंज किया, जब चाहे बुला ले, मगर नहीं। आइए पहले उसकी झलक देख ले, मैं सिर्फ झलकियां सुना रहा हूं, पूरा बयान तो नहीं सुना सकेंगे ना। हाफिज साहब के बयान के कुछ जुमले और मेरा आखिरी का बयान सुन लिया। हाफिज एहसान। खैर, तो मैंने श्रीलंका में कहा कि मुझे वहां बात पेश करनी थी कि 4 साल पहले मैंने आपको विजिटिंग कार्ड दिया था, आपने इस पर गुफ्तगू की लेकिन जवाब नहीं आया, तो अब मैं लिख के दे रहा हूं। 7 महीने हो गए, अभी तक जवाब नहीं आया और ना ही कयामत तक जवाब आएगा, इसलिए कि कुरान में एक ऐसी आयत नहीं जहां ये हो कि ऐ मुसलमानों तुमको वसीला लेना हराम है, एक भी आयत नहीं, बल्कि उसके अपोजिट में वसीला लेने पर आयतें मौजूद है। तो इसने कुरान पे झूठ बोला, और यासिर काजी ने 500 आयतों को लेकर कुरान पे झूठ बोला, ये 25 आयतों को लेकर कुरान पे झूठ बांधता है। जो आदमी कुरान से खेले, चाहे वो कितने लोगों को मुसलमान तौबा नहीं करते, तो हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अब भी मौका है, मैं 2-4 जगह पे ये मैसेज दे चुका हूं, चेन्नई में, केरला में, बॉम्बे में, दूसरी जगह पे दिया हूं कि अगर यहां कोई जाकिर नाइक के फॉलोवर हो, आप बराए मेहरबानी उसको ये पैगाम दो कि हमारे सवाल का जवाब दे। और ये नहीं कहना कि जवाब देने के लिए टाइम नहीं मिला, इसलिए कि 21 तारीख को सवाल हुआ सितंबर की, 29 तारीख को आपने ईमेल भेजा कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, गवर्नर को और दूसरे लोगों को ईमेल भेजा कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, तो उसके लिए आपको वक्त मिला, लोगों को खुश करने के लिए वक्त मिला, और अकीदे के सवाल पे जवाब देने को वक्त नहीं मिला, जबकि 7 महीने हो गए। तो मेरी गुजारिश है, अगर उनके फॉलोवर्स हो और ना भी हो, आप में अगर हिम्मत है तो जाके पूछिए, ईमेल कीजिए, सामने पूछिए कि श्रीलंका में जो सवाल हुआ, हमारे दूसरे उलमा कराम ने भी सवाल किया है कि इस सवाल का जवाब दो, इसलिए कि यह सवाल ऐसा है जो करोड़ों मुसलमानों के दिलों में छुपा हुआ है, हटाने की कोशिश की है, इसलिए तुम जवाब दो। और अगर जवाब नहीं देते, जबकि जवाब है ही नहीं, जवाब नहीं दे सकते, तो सच्चे दिल से तौबा करके सुन्नी बन जाओ। इत्तला मिली के IRF के मैनेजर भी यहां करीब ही में रहते हैं, तो हम आपसे मोहब्बत से गुजारिश करते हैं कि मैनेजर होने की हैसियत से एक काम ये कर दीजिए कि हमारे सवालों का जवाब दिलवा दीजिए, सवाल का जवाब दिलवा दीजिए। लेकिन हम ये भी कह देते हैं कि हम यकीन के साथ पत्थर की लकीर बनाकर कहते हैं कि सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी लोगों को गुमराह मत करो, सुन्नियों के दिलों से इश्क मुस्तफा हटाने की कोशिश मत करो, औलिया किराम की मोहब्बत हटाने की कोशिश मत करो। यही मोहब्बत है जो नजात का जरिया बनेगी। आज तकरीबन 85,000 लोग इंटरनेट में उसको देखे हैं, और उस वीडियो को कई लोगों ने कॉपी करके दूसरे अपने अकाउंट से भी अपलोड किया है, कई जगह पे अपलोड हो चुका है।
آپ خالی ذاکر نائک واز چیلنجڈ ان سری لنکا ٹائپ کریں گے تو پوری ویڈیو آپ کو آ جائے گی. اللہ، میں تو چیلنج کر چکا، ابھی آپ کے ساتھ فاروق بھائی بھی انہوں نے بھی چیلنج کر لیا ہے، غالباً کئی علماء نے کیا ہے، اور آپ بھی آگے کر سکتے ہیں اور یقیناً کریں. خیر حضرت تو کل تشریف لے جا رہے ہیں، میں کل بھی ہوں، 2 تاریخ کو بھی ہوں، 24 کو بھی ہوں، 25 کو بھی ہوں، ہندوستان میں ہی ہوں، بامبے کے قریب ہوں، جب چاہے بلا لیں. بہرحال پھر یہ 60 مہینے کے بعد 8 مہینے ہم نے اور انتظار کیا، تو کل ہو گئے 7 اور 8 15 مہینے. پھر اس کے بعد اگلے مہینے یعنی 16ویں مہینے میں ہم نے حافظ صاحب کو بلایا اور آخری بار پھر حافظ صاحب نے وہاں ایک چیلنج کیا. میں انہی کی زبانی سنا دیتا ہوں. آج اس بات کو بھی تقریباً 2 سال کا عرصہ ہوتا آ رہا ہے، 2 سال سے کچھ زائد ہو گئے، مگر آج تک پوری وہابی جماعت میں سناٹا ہے ہمارے ان چیلنجوں کے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اگر یہاں کے مجھے تو خیر بتایا گیا کہ یہاں سب سنی ہے، ماشاءاللہ، اللہ کا فضل ہے. اگر کوئی غلطی سے آ گیا ہوگا کوئی ایک خاص سنانے تو وہ اگر سن رہا ہے تو میری اس سے گزارش ہے کہ آپ ذاکر صاحب سے کانٹیکٹ کیجئے، اپنی جماعت کے توسط سے، اپنی جماعت کے امیر سے بولنا کہ صاحب ان کا جواب دیجئے، آپ وسیلے پہ آئے تھے، بتائیے، مناظرہ کیجئے. آپ نے تو ہماری جماعت کی ناک کاٹ دی ہے. بولنا بھائی تو اپنی کٹی ہوئی ناک کو کچھ بچا سکتے تو کوشش کیجئے. آئیے اس کے بعد 16ویں مہینے میں حافظ صاحب نے جو اعلان کیا، کیونکہ حافظ صاحب شری لنکا میں رہتے ہیں، حافظ احسان صاحب ماشاءاللہ اللہ نے بہت نوازا ہے، تو انہوں نے اپنی شان اپنے اعتبار سے چیلنج کیا. اب وہ جو انہوں نے چیلنج کیا اپنی شان وہ کیا ہے ذرا سن لیجیے انہی کی زبان. آج تقریباً 1.5 سال سے زائد ہو گیا، ابھی تک کوئی جواب نہیں اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا. اس لیے کہ مسلمان کو وسیلہ حرام قرار دینے والی ایک آیت بھی نہیں. تو ہم نے یہاں بھی بتایا، بامبے میں ذاکر نائک کے مینیجر کے گھر کے سامنے بھی یہ اعلان کیا، اور کئی جگہوں پہ الحمدللہ ہم نے اعلان کیا کہ پلیز اگر اس کے فینس یہاں ہو تو اس کو جا کے کہو کہ سری لنکا والوں کے سوال کا جواب دیا جائے. اگر نہیں مانتے تو حدیث کی روشنی میں ہمیں تم سے دور رہنا ہے، تم کو ہم سے دور رکھنا ہے. ہم تو الحمدللہ، میں نے کہا نا سنی بھاگتا نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ویڈیو کلپ کو آپ دیکھ لیجئے، ہمارا لیٹر ہیڈ بھی ہے السنہ ٹرسٹ کا. ڈسکشن لیٹر ہم نے دیا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ جب بھی فری ہو ہم آپ سے وسیلے پر، شفاعت پر، حیات النبی پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ائمہ کرام کی تقلید پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. میری بھی سائن سگنیچر ہے، میرے دوست انتخاب ظفر کی بھی سگنیچر ہے، نام کے ساتھ، لیٹر ہیڈ میں، ٹیلی فون نمبر، ای میل کے ساتھ دیا، اور میرا اپنا وزٹنگ کارڈ دیا. الحمدللہ فخر کے ساتھ نہیں کہتا، ایک بزرگ کے کہنے پر میں کہتا ہوں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ہمارے پاس انڈین تقریباً 70 لاکھ کی آؤڈی A4 ہے، برانڈ نیو. انڈین تقریباً 70 لاکھ کی آؤڈی A4 ہے، برانڈ نیو. 1.5 سال سے اعلان ہو رہا ہے تو میں استعمال بھی کرتا ہوں. ہم نے یہ اعلان کیا کہ ایک آیت دکھا دو وسیلہ حرام ہے اور یہ گاڑی لے کے جاؤ. 70 لاکھ کی گاڑی آؤڈی A4، ایک آیت دکھاؤ مسلمان وسیلہ نہیں لے سکتا. ایک آیت دکھاؤ. کتنی؟ 25 نہیں، اس نے 25 کا دعویٰ کیا ہے اور ہم کہہ رہے صرف ایک آیت وسیلے کے انکار پہ دکھاؤ اور 70 لاکھ کی آؤڈی A4 کار لے جا. خدا کی قسم کار کیا لے جائیں گے، یہ کار کے چکے کا وہ جو ہوا بھرنے کا جو باریک سا کیلا رہتا نا وہ بھی نہیں لینے آئے ابھی. بے شک وہ بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ. تو یہ کیوں نوبت آئی ہے، ذلیل کیوں ہوئے، خار کیوں ہوئے؟ قرآن پر جھوٹ بولا کہ قرآن میں 25 آئے. میں نے کہا نا کہ یہ جب تک وہاں بھی جھوٹ نہ بولے ان کا مذہب چل نہیں سکتا. اب آئیے ایک دوسرے قذاب اعظم کو دکھا رہا ہوں. یہ اپنے وقت کے بہت بڑے قذاب ہے. یہ وسیلے کے انکار پر ایک کتاب سے حوالہ پیش کرے. کتاب کا نام غور سے سنیں، جو صفحے نمبر، چیپٹر نمبر، جو یہ بتائیں گا آپ غور سے سنیے گا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا. سنیے جرجس صاحب. اب یہ جرجس ہی ہے، حلیہ بدلا ہوا کیوں لگ رہا ہے اس کی وجہ بتا دوں. اس کی داد دیجیے اس کے جھوٹ ہونے کی. قسم خدا کی اس کے جھوٹوں کو سن کر
इबलीस भी ना ऐसा दांत में उंगली दबा के खड़ा है, मेरी औलाद तो मुझसे ज्यादा तरक्की कर गई है। इतना झूठ तो मैं भी नहीं बोलता था। मैंने तो आदम और हव्वा के सामने एक ही बात